کے علاوہ جناب اسپیکر انفراسٹرکچر کے شعبہ، ہائی ویز کی تعمیر، میس ٹرانزٹ سسٹمز، روزگار کی فراہمی کے مواقع اور آسان قرضوں کی فراہمی جیسے عوام دوست منصوبوں کی تکمیل کی گئی تھی۔ ایک خوشحالی، استحکام اور ترقی کا دور تھا۔ یاد رہے 2017-18 کا وفاقی ترقیاتی بجٹ کا پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ہدف جو 1001 ارب روپے رکھا گیا تھا، جو آج تک اس مالی سال سے پہلے کبھی نہیں رکھا جا سکا۔ جناب اسپیکر، ضرب العضب اور رد الفساد آپریشنز اور افواج پاکستان کی قربانیوں کے مرہون منت ملک بھر میں دہشت گردی کے ناسور پر قابو پا کر اسے جڑ سے اکھاڑ پھینکا تھا۔ پاکستان میں امن و امان اور سیاسی استحکام تھا۔ جناب اسپیکر، آپ کو یاد ہوگا ہم کہتے تھے 3 E's: انرجی، اکانومی اینڈ ایکسٹریمزم۔ یہ تھا ہمارا مشن اس وقت 3 E's کا۔ جناب اسپیکر، ان حالات میں آنن فانن منتخب جمہوری حکومت کے خلاف سازشوں کے جال بچھا دیے گئے، جس کے نتیجے میں اگست 2018 میں ایک سلیکٹڈ حکومت وجود میں آئی۔ اس سلیکٹڈ حکومت کی معاشی ناکامیوں پر اتنا ہی کہنا کافی ہے کہ جو ملک یعنی پاکستان 2017 میں دنیا کی 24ویں بڑی معیشت بن چکا تھا، وہ بدقسمتی سے 2022 میں گر کر 47ویں نمبر پر آ گیا۔ جناب اسپیکر، آج پاکستان معاشی تاریخ کے مشکل ترین مراحل سے گزر رہا ہے۔ میں انتہائی وثوق سے کہنا چاہوں گا کہ آج کی خراب معاشی صورتحال کی اصل ذمہ دار پاکستان تحریک انصاف کی سابقہ حکومت ہے۔ موجودہ حالات پچھلی حکومت کی معاشی بد انتظامی، بدعنوانی، اناٹ پرستی اور اکبر پروری کا شاخسانہ ہے۔ لہٰذا یہ مناسب ہوگا کہ مالی سال 21-22 تک معاشی صورتحال کا ایک جائزہ اس ایوان میں پیش کیا جائے۔ جناب اسپیکر، پچھلی حکومت کے غلط معاشی حکمت عملی کے باعث کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ 17.5 ارب ڈالر پر پہنچ گیا۔ زر مبادلہ کے ذخائر تیزی سے گر رہے تھے۔ IMF کا پروگرام کی تکمیل پاکستان کے لیے انتہائی اہم تھی، لیکن PTI حکومت نے اس نازک صورتحال میں حالات کو جان بوجھ کر خراب کیا۔ پیٹرول اور بجلی کی قیمتوں میں سبسڈی کے ذریعے کمی کر دی۔ ایسے اقدامات اٹھائے جو IMF کی شرائط کی صریحاً خلاف ورزی تھی۔ یہ ان کی سافرن کمٹمنٹ تھی، ایک ایگریمنٹ سائن کیا تھا پاکستان کے بیعاب پہ۔ یہاں تک کہ اس ضمن میں آپ کو یاد ہوگا جناب اسپیکر کہ سابقہ حکومت کے وزیر خزانہ نے فون کر کے 2 صوبائی وزیر خزانہ پر شدید دباؤ ڈالا کہ وہ اپنا قومی فریضہ انجام نہ دیتے ہوئے IMF کے پروگرام کو سبوتار کرے۔ یہ اقدامات نئی حکومت کے لیے بارودی سرنگیں بچھانے کے مترادف تھا۔ ان اقدامات نے نہ صرف مالی خسارہ میں اضافہ کیا بلکہ حکومت پاکستان اور IMF کے درمیان تعلقات کو شدید نقصان پہنچایا۔ اس پر ستم ظریفی یہ کہ PTI نے تمام حالات کی ذمہ داری نئی حکومت پر ڈالنے کی کوشش کی۔ یہ کوشش محض چور مچائے شور کے مترادف تھی۔ ان کو یقین تھا کہ معاشی حالات اتنے خراب ہو جائیں گے کہ پاکستان کو کوئی بھی ڈیفالٹ سے نہیں بچا سکے گا۔ آپ ذرا بعد میں ہی بات کر لیتے رکھیں۔ آرڈر ان دی ہاؤس پلیز۔ تمام ممبران اپنی اپنی نشستوں پر تشریف رکھیں، لہٰذا وہ خاموشی اختیار کریں پلیز۔ جناب اسپیکر، لہٰذا وہ حقائق کو مسخ کر کے ان کی ذمہ داری آنے والی یعنی موجودہ حکومت پر ڈالنے کی پوری کوشش کی گئی۔ یہ انتہائی غیر ذمہ دارانہ طرز عمل تھا۔ کسی محب وطن سیاسی جماعت کو اس طرح کا طرز عمل زیب نہیں دیتا۔ جناب اسپیکر، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور وزیر اعظم شہباز شریف اور اتحادی جماعتوں کے بھرپور تعاون سے ایسے مشکل معاشی فیصلے کیے گئے اور کیے جا رہے ہیں جن کی وجہ سے ان ملک دشمن لوگوں کے عزائم پورے نہیں ہو پا رہے، اور خدائے بزرگ برتر نے نہ صرف پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچایا بلکہ ان سازشی عناصر کو عوام کے سامنے بے نقاب بھی کر دیا۔ جناب اسپیکر، تحریک انصاف کی حکومت کی معاشی حکمت عملی کی ناکامی کا سبب
सबसे बड़ा सबूत यह है कि बढ़ना, माली खसारा 20-21-22 का माली साल जो था वो 7.9% ऑफ जीडीपी था, जबकि प्राइमरी डेफिसिट जीडीपी का 3.1% था। जनाब स्पीकर, मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सरबराही में इसने इक़्तिदार में आते ही IMF प्रोग्राम को बहाल करने की कोशिश की। हुकूमत को उस वक्त भी इल्म था कि पाकिस्तान को मुआशी बहाली के लिए इंतहाई तकलीफ दे इकदाम करने पड़ेंगे, जिसकी वजह से अवाम को महंगाई और गुर्बत में इजाफे का सामना करना पड़ेगा। रुपए की कदर में कमी और इंटरेस्ट रेट में तेजी से इजाफे के नतीजे में मुआशी मुश्किलात में इजाफा हुआ, लेकिन हुकूमत ने सियासत नहीं रियासत बचाओ पॉलिसी पर अमल किया। अपनी सियासी साख की कुर्बानी देकर मईशत की बहाली को जनाब स्पीकर तरजीह दी। जून 2018 में पाकिस्तान का पब्लिक डेट तकरीबन 25 ट्रिलियन या 25,000 बिलियन रुपए था। पीटीआई की मुआशी बद इंतजामी और बुलंद तरीन बजट खसारों की वजह से ये कर्ज माली साल 2021-22 पे 49 ट्रिलियन या 49,000 अरब तक पहुंच चुका। इस तरह पिछले 4 साल दौर में जितना कर्ज लिया गया वो 1947 से 2018 तक यानी 71 साल में उस कर्ज का 98% का इजाफा कर दिया सिर्फ 4 साल में। ये पब्लिक डेट एंड लायबिलिटीज इसी तरह जनाब स्पीकर 100% बढ़कर 30 ट्रिलियन से बढ़कर 60 ट्रिलियन पर पहुंच गई। जून 2018 में एक्सटर्नल डेट एंड लायबिलिटीज यानी हमारा फॉरेन करेंसी की जो लायबिलिटीज हैं वो 95 अरब डॉलर थी, जो कि जून 2022 तक 130 अरब डॉलर तक पहुंच चुकी थी। जनाब स्पीकर, कर्जों के मजमूई हुजम में इस कदर इजाफे की वजह से हुकूमत पाकिस्तान के इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर में बेपनाह इजाफा हुआ और नतीजतन पाकिस्तान की मईशत डेट सर्विसिंग की वजह से बहुत ज्यादा वल्नरेबल हो गई। जनाब स्पीकर, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को 2013 में 503 अरब का सर्कुलर डेट मिला था, जो कि माली साल 2018 तक 1148 रुपए पर पहुंचा। यानी 5 सालों में गर्दशी कर्जों में 645 अरब का इजाफा हुआ, जो कि एवरेज 129 अरब सालाना था। जबकि पीटीआई की हुकूमत ने गैर संजीदा रवैयों और बदनज़मी की वजह से तवानाई का शोबा बदतरीन बहरान का शिकार कर दिया। पीटीआई के 4 साल दौर में यही गर्दिशी कर्जे 1148 से बढ़कर 2,467 अरब रुपए पे पहुंच गए, यानी सालाना इजाफा जनाब स्पीकर 329 अरब था। एक तरफ 129 अरब सालाना और पीटीआई के दौर में वही गर्दिशी कर्जे में इजाफा 329 अरब सालाना। जनाब स्पीकर, बजट खसारा पाकिस्तान के मुआशी मसाइल में कलीदी अहमियत का हामिल है। पीटीआई हुकूमत टैक्स वसूली के निज़ाम में बेहतरी लाने में यकसर नाकाम रही, जबकि अखराजात में बेपनाह इजाफा कर दिया गया। यही वजह है कि पीटीआई के 4 साल दौर में जीडीपी के तनासब से औसत बजट खसारा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के 5 साल दौर से तकरीबन दुगना था। जनाब स्पीकर, सूरत हाल की संगीनी का अंदाजा करते हुए मौजूदा हुकूमत ने खसारे को कम करने के लिए कफायत शारी से काम लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ऑस्टेरिटी मेजर्स की अनाउंसमेंट की और उसको लागू किया। अनटारगेटेड सब्सिडी को बहुत हद तक खत्म किया। ग्रांट्स की मद में पिछले साल के मुकाबले में अखराजात में कमी की गई। इन इकदामात के नतीजे में बजट खसारा पिछले माली साल जो कि जीडीपी का 7.9% था वो कम होकर जीडीपी का 7% रह गया। इसी तरह बजट खसारे में एक साल में जीडीपी में तकरीबन 1% की कमी वाक़ई हुई। याद रहे कि खसारे में ये कमी इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर में होश रुबा इजाफे के बावजूद की गई। यानी अगर इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर रियलिस्टिक और रीजनेबल होता तो ये कमी और ज्यादा मुमकिन थी कि 2% शायद आप आसानी से अचीव कर लेते, जबकि प्राइमरी डेफिसिट को सिर्फ 1 साल की मुद्दत में 3.1% जीडीपी का उसको कम करके 0.5% यानी आधा फीसद यानी लाया गया। इस तरह
3.1% جو پرائمری ڈیفیسٹ تھا اس میں 2.6% آف جی ڈی پی میں کی کمی ہوئی. جناب اسپیکر، یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ آج کی معاشی صورتحال اور عام آدمی کے لیے مشکلات پی ٹی آئی حکومت کی غلط معاشی پالیسیوں، بدعنوانیوں اور ناکامیوں کا نتیجہ ہے. مجھے امید ہے کہ پاکستان کی عوام اس بات سے پوری طرح آگاہ ہو چکے ہیں کہ موجودہ معاشی مشکلات اور مہنگائی کی مکمل ذمہ دار ماضی کی گزشتہ حکومت ہے. یہ سلیکٹڈ حکومت نے اپنے سیاسی مفادات کو قومی مفادات پر ترجیح دیتے ہوئے ملک کی معیشت کو شدید نقصان سے دوچار کیا. جناب اسپیکر، وزیر اعظم شہباز شریف کی دور اندیش قیادت میں حکومت نے مشکل ترین حالات میں حکومت کی باغ دوڑ سنبھالی. حکومت نے اپنے سیاسی نقصانات کی پرواہ کیے بغیر ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا. میری گزارش ہے کہ پاکستان کی عوام یہ پہچان لے کہ کس نے ملک کو بچانے کی کوشش کی اور کس نے پاکستان کو تباہی کی طرف بڑی تیز رفتاری کے ساتھ دھکیلا. اس ضمن میں 9 مئی کو رونما ہونے والے المناک، شرمناک، ملک دشمن واقعات کا ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں. سیاسی جماعت کا لبادہ اوڑھے مسلح دہشت گرد جتھوں نے پاکستان کی سالمیت، ساکھ اور قومی وقار کو مجروح کرنے کی گھناؤنی اور منظم سازش کی. جناب اسپیکر، پاک افواج کے شہداء کی قربانیوں کو یکسر نظر انداز کیا اور ان کی یادگاروں کی بے حرمتی کا جرم کیا. ملک کی تاریخ میں پہلی دفعہ دفاعی تنصیبات کو بربریت کا نشانہ بنایا گیا. ایسے ملک دشمن عناصر اپنی ناکام حرکتوں کی وجہ سے خود ہی بے نقاب ہو چکے ہیں. جناب اسپیکر، یہ گروہ کسی صورت بھی نرمی اور رحم دلی کے حقدار نہیں. ایسے تمام عناصر کو پاکستان کے قوانین کے مطابق سخت سے سخت سزائیں دی جانی چاہیے تاکہ آئندہ کسی کو بھی ایسے ناپاک عزائم کے ساتھ ملک دشمن سرگرمیوں میں حصہ لینے کی جرات نہ ہو. جناب اسپیکر، ملک کی معیشت کو پچھلے 1 سال کے دوران کئی اندرونی اور بیرونی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا. پچھلے سال پاکستان کی عوام، خاص طور پر صوبہ سندھ، صوبہ بلوچستان اور صوبہ خیبر پختونخوا کے عوام کو سیلاب کی ناگہانی آفت کا سامنا کرنا پڑا. سیلاب کی وجہ سے ملکی املاک اور معاشی نقصانات کا جو تخمینہ ہے وہ $30 ارب سے زیادہ ہے. سیلاب سے متاثرہ عوام کی بحالی اور آباد کاری کے لیے وفاقی حکومت اور صوبائی حکومتوں نے بھرپور طریقے سے حصہ لیا. مزید برآں اقوام متحدہ کے ادارے FAO کی تخمینے کے مطابق سال 2021 کے مقابلے میں سال 2022 کے دوران بین الاقوامی سطح پر خوراک کی قیمتوں میں 14.3% کا اضافہ ہوا. پاکستان تیل، گندم، دالیں، خضری تیل اور کھاد درآمد کرنے والے ملک میں شامل تھا، جس کی ہمیں زر مبادلہ میں ادائیگی کرنی پڑتی ہے اور یہ مہنگائی میں بھی اضافے کا باعث بنا. اس کے علاوہ بین الاقوامی صورتحال جس میں یوکرین کی جنگ، عالمی سطح پر تیل اور گیس کی قیمتوں میں اضافہ اور مغربی ممالک میں شرح سود میں اضافے نے ملک کو مزید معاشی مشکلات میں دوچار کیا. جناب اسپیکر، پاکستان کی معیشت کا دوسرا بڑا مسئلہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے. یعنی آپ اپنے ایکسٹرنل ایکسپینڈیچر آپ کے وہ یعنی سنک نہیں ہوتے آپ کے ریسورسز سے، اور جو آپ کا گیپ ہے اس کو پھر اس کے لیے آپ کو موبلائز کرنے کے لیے ادھار لینے پڑتے ہیں، فیسلٹیز یا رینیو کروانے پڑتے ہیں. یہ بہت بڑا پاکستان کا ایک مسئلہ ہے. پی ٹی آئی کی حکومت کی وجہ سے مالی سال 2021-22 میں یہ خسارہ $7.5 ارب ہو گیا تھا. ان موجودہ حکومت کے بروقت اقدامات سے اس کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں تقریباً 77% کمی آئی. انشاءاللہ مالی سال جو 30 جون 2023 کو ختم ہوگا، اس کے اختتام پر یہ خسارہ کم ہو کر تقریباً $4 ارب رہ جائے گا. یعنی $17.5 ارب سے کم ہو کر یہ $4 ارب پہ یہ خسارہ آ جائے گا. تجارتی خسارہ جو کہ سال 21-22 میں یعنی ٹریڈ ڈیفیسٹ کی اب بات کر رہا ہوں $48 ارب تھا. مالی سال جو رواں مالی سال ہے اس میں تقریباً یہ اماؤنٹ $26 ارب متوقع ہے. اس طرح ایک سال میں ٹریڈ ڈیفیسٹ یعنی تجارتی خسارے میں
तकरीबन 22 अरब डॉलर की कमी लाई गई है। करंट अकाउंट डेफिसिट और तजारती खसारे में कमी लाते हुए हुकूमत ने हतमी कोशिश की कि सिर्फ लग्जरी गुड्स और दीगर गैर जरूरी दरामदात को यानी इम्पोर्ट्स को रोका जाए ताकि मुल्क की मुआशी पैदावारी सलाहियत में कम से कम मनफी असरात हों। जनाब स्पीकर, मौजूदा मखलूक हुकूमत के मुश्किल फैसलों की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क डिफॉल्ट से बच गया और ज़र मुबादला के ज़खायर में गिरावट के जो स्पीड थी उसको कम किया गया। हुकूमत ने IMF प्रोग्राम के नवे जायजे की तमाम शराइत को पूरा कर चुकी है। IMF प्रोग्राम हुकूमत की तरजीह है, इसलिए हुकूमत बाकायदगी से IMF से मुज़ाकरात को जारी रखे हुए है। हमारी हद्दुल मक़दूर कोशिश है कि जल्द से जल्द स्टाफ लेवल एग्रीमेंट दस्तखत हो जाएं और प्रोग्राम का नवा जायजा IMF के बोर्ड में मुकम्मल हो। जनाब स्पीकर, हुकूमत को अवाम की मुश्किलात का अंदाजा है और इसकी हर मुमकिन कोशिश है कि अवाम को रिलीफ देने के ज़्यादा से ज़्यादा इक़दाम किए जाएं ताकि अवाम को महंगाई के असरात से बचाया जा सके। महंगाई को मद्देनजर रखते हुए हुकूमत ने चंद माह पहले बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत दिए जाने वाले कैश ट्रांसफर यानी जो हम कैश हेल्प करते हैं उसकी शरह में 25% इजाफा किया और बिस्प के बजट को 360 अरब से बढ़ाकर 400 अरब रुपए कर दिया था। इसका इतलाक जनाब स्पीकर 1 जनवरी 2023 से कर दिया गया और जो रिसिपिएंट्स हैं बेनिफिशरीज उनको बैक डेट से वो रकूम मिल चुकी हैं। जनाब स्पीकर, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीर शहबाज शरीफ की निगरानी में मुफ्त आटे की तकसीम का प्रोग्राम यानी मुरतब हुआ और उस पर अमल दरामद हुआ। इसके अलावा वफाकी हुकूमत की तरफ से यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के जरिए अवाम को सस्ती यानी मार्केट प्राइस से कम कीमत के ऊपर जो अशिया फराहम की गई उसके लिए हुकूमत ने 26 अरब रुपए खर्च किए। पिछले एक माह में जनाब स्पीकर हुकूमत ने 2 मरतबा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की। नतीजतन पेट्रोल की कीमत में 20 रुपए, डीजल की कीमत में 35 रुपए और लाइट डीजल की कीमत में 17 रुपए कमी की गई। उम्मीद है इसके नतीजे में महंगाई में कमी आनी चाहिए। जनाब स्पीकर, जुलाई 2022 से अब तक हुकूमत माजी के तकरीबन 12 अरब डॉलर की बैनुल-अक़वामी कर्जा जात की अदायगियां कर चुकी है और तमाम तर बैरूनी अदायगियां अल्हम्दुलिल्लाह बर वक्त हो रही हैं। इसके बावजूद मुल्की ज़खायर जो हैं वो करीबन 9 अरब 34 करोड़ डॉलर के करीब हैं और इंशाअल्लाह इसमें तवक्को की जा रही है कि आने वाले महीनों में इसमें बहुत बेहतरी आएगी। हुकूमत ने दोस्त ममालिक और डेवलपमेंट पार्टनर्स के साथ भी बेहतर ताल्लुकात कायम करने के लिए काफ़ी इकदाम उठाए हैं जो कि पिछले चंद सालों में तनज़्ज़ुली का शिकार हो गए थे। इसमें क्रेडिट मियाँ शहबाज शरीफ की प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी को जाता है और इससे मैं समझता हूँ कि मुआशी बहाली में बहुत मदद मिलेगी। हुकूमत ने गैर मुल्की ज़र मुबादला की गैर कानूनी तरसील को ख़त्म करने के लिए भी काफ़ी इंतज़ामी इकदाम उठाए हैं जिसके मुस्बत नताइज अल्हम्दुलिल्लाह ज़ाहिर हो रहे हैं। जनाब स्पीकर, मौजूदा हुकूमत ने ज़री शोबा पर सैलाब के तबाहकुन असरात और मजमूई मुश्किलात को दूर करने के लिए 2000 अरब रुपए से ज़ायद किसान पैकेज दिया। मुझे खुशी है कि इस पैकेज की मईशत पर मुस्बत असरात नजर आ रहे हैं। सैलाब की तबाहकारियों के बावजूद ज़री शोबा में 1.5% ग्रोथ, पॉजिटिव ग्रोथ हमें मिली है अल्हम्दुलिल्लाह। गंदम की बम्पर क्रॉप की वजह से 28 मिलियन टन से ज़ायद पैदावार हुई है और किसानों की आमदन में इजाफा हुआ है। जनाब स्पीकर, यही दही मईशत में 1500 से 2000 रुपए इजाफी मुंतकिल जो हुए इससे मुल्क की मजमूई मईशत पर इंशाअल्लाह मुस्बत असर पड़ेगा। बजट 23-24 के जरिए हुकूमत ज़री शोबे एग्रीकल्चर यानी सेक्टर के लिए मजीद बरात को जारी रखने का इरादा रखती है जिसकी तफसील मैं हाउस के सामने आगे चलकर पेश करूंगा। जनाब स्पीकर, उम्मीद है कि ये इकदाम मुल्क में फूड सिक्योरिटी के हवाले से अहम किरदार अदा करेंगे। जनाब स्पीकर, रवा माली साल के दौरान सैलाब से मुतासरा इलाके मुल्क की मईशत में अपना किरदार अदा न कर सके। हुकूमत ने इन इलाकों में बहाली का काम मुकम्मल कर लिया है। तामीर नौ के लिए हुकूमत ने
578 अरब रुपए के मंसूबों पर काम का आगाज कर दिया है और इंशाअल्लाह अगले माली साल में ये इलाके मुल्क की मईशत में दोबारा अपना फाल किरदार अदा करेंगे। जनाब स्पीकर, रबा माली साल में अंदरूनी और बैरूनी मुश्किलात की वजह से लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में मनफी ग्रोथ का रुझान रहा। इसकी बड़ी वजह ज़र मुबादला की कमी थी, जिसकी वजह से खाम माल की दस्तयाबी में यानी रॉ मटेरियल में मुश्किलात इनिशियली पैदा हुई। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक ये मुश्किलात ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी हैं। इन हालात को मद्देनजर रखते हुए खाम माल को तरजीही बुनियाद पर एलसी खोलने की इजाज़त दी गई। हुकूमत अगले माली साल में इस रुझान को कम्प्लीटली रिवर्स करने का इंशाअल्लाह मुसम्मम इरादा किए हुए है। वज़ीर-ए-आज़म मियां शहबाज शरीफ की हुकूमत ने यह फैसला किया है कि सनदी शोबा पर अगले साल कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा। इसी तरह आलमी मंडियों में कीमतों की गिरावट, तरक्याती ममालिक में इन्वेंट्री बिल्डअप में कमी और मुल्क में खाम माल की बेहतर दस्तयाबी की वजह से इंशाअल्लाह आने वाले साल में लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी बेहतरी आएगी। मंदरजा वाला इक़दाम के नतीजे में जनाब स्पीकर, मुल्क की मईशत एक वल्नरेबल सूरत हाल से निकल कर स्टेबिलिटी की तरफ आ रही है। बजट माली साल 2023-24 के जरिए मुल्क जो इक़दाम हम लेने जा रहे हैं, जिसकी तफसील में अभी हाउस में अर्ज करूंगा, इसके नतीजे में इंशाअल्लाह ये मुल्क स्टेबिलिटी से अब ग्रोथ यानी तरक्की की तरफ अपना सफर गामजन करेगा इंशाअल्लाह। जनाब स्पीकर, अब मैं आपको बजट माली साल 2023-24 के अमूमी सिमत के बारे में अर्ज करना चाहता हूं। मईशत में बेहतरी की सिमत के बावजूद अभी भी मईशत को हम सबको पता है कि काफी चैलेंजेस का सामना है। इन हालात के मद्देनजर हमने अगले माली साल के लिए तरक्की का हदफ सिर्फ 3.5% रखा है, जो कि एक मॉडेस्ट टारगेट है। जल्द ही मुल्क में जनरल इलेक्शन होने वाले जो शेड्यूल्ड हैं, इसके बावजूद अगले माली साल के बजट को एक इलेक्शन बजट की बजाय एक जिम्मेदाराना बजट के तौर पर तरतीब दिया गया है। ये इलेक्शन बजट अगर होता तो इसकी खदोखाल कुछ और होती, लेकिन हुकूमत का ये फैसला था कि हमने पाकिस्तान की ग्रोथ, पाकिस्तान के मुआशी इंडिकेटर, पाकिस्तान की मैक्रो डायरेक्शन, उसको हमें मद्देनजर रख के बजट बनाना है। ये मुझे गाइडेंस थी वज़ीर आज़म की और अल्हम्दुलिल्लाह इस बजट उसी तरह तरतीब दिया गया है। जब इसके आप खदोखाल देखेंगे और कोई भी इंडिपेंडेंट एनालिस्ट जो है वो कहेगा कि ये मुल्क की तरक्की के लिए बजट है, इसमें कोई सियासी ऑब्जेक्टिव नहीं है। जनाब स्पीकर, हमने भरपूर मुशावरत के बाद उन एलिमेंट्स ऑफ रियल इकोनॉमी को मुंतखब किया है जिनकी बदौलत मुल्क कम से कम मुद्दत में दोबारा तरक्की की राह पर गामजन हो सकता है। बजट तजावीज़ में हमारी तरजीह ड्राइवर्स ऑफ ग्रोथ है, जिसकी मैं अब ब्रीफ तफसील जो है वो मैं पेश करता हूँ। सबसे पहले एग्रीकल्चर यानी ज़राअत का शोबा, इसका मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत है। अगले माली साल में इस शोबे के लिए मंदरजा झैल इक़दाम करने की तजावीज़ है। ज़री कर्जों की हद को जो इस साल वज़ीर आज़म ने अपस्केल करके 1800 अरब लेके गए थे, इसको बढ़ाकर 2250 अरब किया जा रहा है ज़री कर्जे। जनाब स्पीकर, बिजली और डीजल के बिल किसान के सबसे बड़े अखराजात में शामिल हैं। अगले माली साल में वज़ीर आज़म ने फैसला किया है कि 50,000 ज़री ट्यूबवेल्स को शमसी तवानाई या सोलर पर मुंतकिल करने के लिए इस बजट में 30 अरब रुपए मुख्तस किए गए। नंबर 3, म्यारी बीज यानी हाइब्रिड सीड या बेटर या बेस्ट सीड ही असली फसल की अच्छी फसल की बुनियाद है। मुल्क में म्यारी बीजों के इस्तेमाल को फरोग देने के लिए इनकी इंपोर्ट पर तमाम टैक्सेस और ड्यूटीज खत्म की जा रही हैं। इस तरह सैपलिंग्स की दरामद यानी इंपोर्ट पर भी कस्टम ड्यूटी खत्म की जा रही है। मौसमी तब्दीली की वजह से हार्वेस्टिंग की मुद्दत कम से कम होती जा रही है। इनके साथ साथ अगर किसान ने तीसरी फसल भी उठानी है, उसके लिए जरूरी है कि पकी हुई फसल को जल्द से जल्द उसको संभाल ले। इसके लिए हुकूमत ने फैसला किया है
کہ کمبائن ہارویسٹرز کی ضرورت ہے اور اس کے استعمال کو فروغ دینے کے لیے یہ فیصلہ ہے کہ اس پہ تمام ڈیوٹیز اور ٹیکسز کو ختم کر دیا جائے. چاول کی پیداوار کو بڑھانے کے لیے رائس سیڈر، پلانٹر اور ڈرائرز کو بھی ڈیوٹی اور ٹیکسز سے مستثنا قرار دیا جا رہا ہے. جناب اسپیکر، ایگرو انڈسٹری یعنی ایگریکلچر سے جو انڈسٹری ریلیٹ کرتی ہے، یہ دیہی معیشت میں انقلاب لانے کی صلاحیت رکھتی ہے. بجٹ میں ایگرو انڈسٹری کو وزیر اعظم کی ڈائریکشن پہ کنسیشنل لونز کے لیے ایک اسکیم متعارف کی جا رہی ہے اور اس کے لیے جو فرق ہوگا انٹرسٹ، اس کے لیے 5 ارب روپے کی ایلوکیشن اس بجٹ میں رکھی گئی ہے. جناب اسپیکر، زرعی اجناس کی اصل ویلیو ایڈیشن ان کی پروسیسنگ میں ہے. اس میں اجناس بالخصوص پھل اور سبزیوں کے ضائع ہونے کا احتمال بھی کم کیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ فوڈ پروسیسنگ یونٹس روزگار کے مواقع بھی فراہم کرتے ہیں. اس تناظر میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ دیہی علاقوں میں لگائے جانے والے تمام ایگرو بیسڈ یونٹس جو انڈسٹریل یونٹس ہوں گے، جن کا سالانہ ٹرن اوور پہلے بہت تھوڑا تھا، وہ پہلے 25 کروڑ تھا، 80 کروڑ روپے تک ہوگا، ان کے تمام ٹیکسز 5 سال کے لیے ایگزمپٹ ہوں گے. جناب اسپیکر، اسی طرح بزنس اور ایگریکلچر لون سکیم متعارف کی جا رہی ہے. یہ جو پی ایم یوتھ بزنس اینڈ ایگریکلچر لون سکیم ہے، اس کے تحت چھوٹے اور درمیانے درجے کے آسان قرضوں کو جاری رکھا جائے گا اور اس مقصد کے لیے اگلے مالی سال میں یعنی 2023-24 میں مارک اپ سبسڈی کے لیے، کیونکہ یہ کنسیشنل اور سستے ہیں تو حکومت پاکستان اس کا ڈیفرنشل پھر پے کرتی ہے. اس کے لیے اس بجٹ میں 10 ارب مختص کیے جا رہے ہیں. درآمدی یوریا کھاد جو ہے، اس پر سبسڈی کے لیے اگلے سال بھی 6 ارب ڈالر ایلوکیٹ کیے جا رہے ہیں. جناب اسپیکر، پیداواری صلاحیت میں اضافے کے لیے چھوٹے کسانوں کو کم مارک اپ پر یعنی کم منافع پر صوبائی حکومتوں کی شراکت سے قرضہ جات فراہم کیے جائیں گے. اس بات میں حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ 10 ارب روپے کی خطیر رقم مختص کی جائے جو کہ اس کے بجٹ میں ایلوکیٹڈ ہے. یہ جناب میں نے یہ جو آپ کو اتنی لمبی لسٹ ایگریکلچر کے بارے میں دی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے وزیر اعظم کی جو ویژن ہے اور جو اس حکومت کا ایک پلان ہے، اللہ نے چاہا تو اس کے بڑے جلدی، کیونکہ یہ ایک ایسا سیکٹر ہے آپ کو بہت جلد آپ کو ڈیویڈنڈ ملتے ہیں. اس کی جو گیسٹیشن پیریڈ ہے وہ مہینوں میں ہے، وہ سالوں میں نہیں ہے جیسے کہ انڈسٹری لگانے میں 2-3 سال لگ جاتے ہیں. تو انشاءاللہ پاکستان کو ان تمام اقدامات جو کہ کابینہ نے منظور کی ہے، وزیر اعظم شہباز شریف کی انیشیٹو تھے، آج کی منظوری کے بعد میں یہ پیش کر رہا ہوں. تو دوسرا جو میجر جو سیکٹر ہے جس میں یہ حکومت سمجھتی ہے کہ پاکستان بڑا لیپ فارورڈ بڑی تیزی سے ترقی کر سکتا ہے، وہ انفارمیشن ٹیکنالوجی اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے انیبلڈ سروسز، آئی ٹی اینڈ آئی ٹی انیبلڈ سروسز. میں اس حوالے سے چند گزارشات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ حکومت اس حوالے سے کیا کرنے جا رہی ہے. آئی ٹی اور آئی ٹی انیبلڈ سروسز معیشت کی سب سے تیزی سے ترقی کرنے والے شعبوں میں سے ایک ہے اور اس کی ایکسپورٹ میں نمایاں اور ان کی برآمدات میں نمایاں حصہ ہے. عالمی معیشت میں مسائل کی وجہ سے یہ شعبہ بھی مشکلات کا شکار ہوا. پھر بھی ہمیں یقین ہے کہ یہ شعبہ آنے والے سالوں میں انجن آف گروتھ ثابت ہوگا انشاءاللہ. پاکستان اپنا کاروبار کرنے والے فری لانسرز کے اعتبار سے دنیا میں دوسرے نمبر پر ہے. جناب اسپیکر، یہ بڑی امپورٹنٹ میں آپ کو انفارمیشن شیئر کر رہا ہوں. فری لانسرز کے حوالے سے پاکستان آئی ٹی اینڈ آئی ٹی انیبلڈ سروسز میں دنیا کے دوسرے نمبر پر ریکگنائز ہو رہا ہے. ان کو درپیش مسائل کا حل عمومی طور پر اس شعبہ کے مسائل کو حل کرنے کے لیے بہت ضروری ہے. اس کے لیے حکومت نے جو اقدامات کا فیصلہ کیا ہے وہ میں عرض کر دیتا ہوں. آئی ٹی برآمدات کو بڑھانے کے لیے انکم ٹیکس پہلے ہی صرف 0.2% 25 یعنی 0.25% کی ریاتی شرح لاگو ہے، فلیٹ اس پہ ہے. یہ سہولت ابھی ختم ہونے جا رہی تھی. اس سہولت کو 30 جون 2026 تک جاری رکھا جائے گا اور یہ ایگزمپشن 3 سال کے لیے مزید اس کو توسیع دی جا رہی. فری لانسر کو ماہانہ سیل ٹیکس گوشوارے جمع کرنے کی دشواری
کا सामना करना पड़ता था। कारोबारी माहौल में आसानियां पैदा करने के लिए $24,000 तक सालाना की एक्सपोर्ट पर फ्री लांसर को सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन और गोशवारों से एग्जम्प्ट करार दिया जा रहा है। और इसके अलावा उनकी रिक्वेस्ट के मुताबिक हुकूमत ने फैसला किया है कि उनकी सिर्फ सिंपल एक सादा एक सवे की इनकम टैक्स रिटर्न होगी और उसको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। जनाब स्पीकर, आईटी एनेबल्ड सर्विस प्रोवाइडर्स को इजाजत होगी कि वो अपनी बरामदात यानी एक्सपोर्ट की 1% की बराबर, यानी अगर 100 मिलियन है तो 1 मिलियन के बराबर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर बगैर किसी टैक्स के इंपोर्ट कर सकेंगे। इन दरामदात की हद जो है वो $50,000 सालाना मुकर्रर की गई है। प्राइम मिनिस्टर का स्पेशल डायरेक्टिव था कि जी इनको 1% इनकी एक्सपोर्ट जो है रेवेन्यू इनको एनकरेज करने के लिए इनको आप इजाजत दें कि $50,000 सालाना तक वो ड्यूटी फ्री जो अपना हार्डवेयर सॉफ्टवेयर मंगवाना चाहिए वो उनको दे, तो ये भी किया जा रहा है। अगली जो है आईटी और आईटी सर्विसेज के एक्सपोर्टर्स के लिए ऑटोमेटेड एग्जम्पशन सर्टिफिकेट जारी करने को यकीनी बनाया जाएगा। उनकी एक है कि हमें जब वो एग्जम्पशन सर्टिफिकेट की जरूरत होती है तो हमारा इतना जो टैक्सेशन सिस्टम है वो बहुत लंबा अरसा करता है, उसको ऑटोमेट किया जा रहा है ताकि जल्दी से जल्दी उनको ये जो सर्टिफिकेट जब उनको चाहिए हो तो उनको मिल जाए। आईटी शोबा को स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का दर्जा दिया जा रहा है। ये एक बड़ा हम मेजर स्टेप ले रहे हैं। पूरे के पूरी आईटी शोबा को, इंफॉर्मेशन को शोबा को एसएमईज का दर्जा दिया जा रहा है, जिससे इस शोबे को कम इनकम टैक्स जो एसएमईज पे लगता है, स्पेशल रिड्यूस रेट ऑफ इनकम टैक्स, इनको उसका फायदा मिलेगा और इनके ऊपर एसएमईज की डिक्लेरेशन की वजह से इनके ऊपर नॉर्मल इनकम टैक्स रजीम नहीं होगी, कंसेशनल इनकम टैक्स इन पर लागू और इनको ये बहुत बड़ा फायदा होगा। अगला जो हमने जो एक और इसमें इस बजट में इकदाम पेश कर रहे हैं, आईटी के कारोबार की मॉनिटरिंग के लिए वेंचर कैपिटल की बहुत अहमियत है। जो नए स्टार्टअप्स होते हैं उनको कोई लोन देने के लिए तैयार नहीं होता, उनको जानता नहीं है तो बड़ी मुश्किल होती है। तो वज़ीर शहबाज शरीफ का ये सोच थी कि हम इस बजट में 5 अरब रुपए से ये वेंचर कैपिटल फंड कायम करें ताकि जो नए यंग और यूथ जो इस कारोबार में आए उसको कम से कम कर्जा मिल सके जो अब नहीं मिलता। तो 5 अरब मुख्तस किया जा रहा है इस बजट में इस काम के लिए, वेंचर कैपिटल फंड फॉर आईटी। जनाब स्पीकर, इस वक्त इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी की हदूद में आईटी सर्विसेज पर जो सेल टैक्स इस वक्त 15% है, 18 नहीं है, 15% है। इसको मजीद कम करके सिर्फ 5% किया जा रहा है, 15% से 5% किया जा रहा है। आईटी के शोबों में कर्जाजात की फराहमी को तरगीब के लिए बैंकों को इस शोबा में 20% के रियायती टैक्स का इस्तेफादा हासिल होगा। मैं एक्सप्लेन कर देता हूं कि जो आईटी के शोबे को यानी प्रमोट कर रहे हैं कि अगर इस शोबे को बैंक जो हैं वो कर्जा देंगे तो उनका जितना टैक्स बिल होगा उसमें उनको 20% रियायती टैक्स का उनको एक स्पेशल कंसेशन मिलेगी, वो सिर्फ 20% उसको एग्जम्पशन उसमें होगी जी। लास्टली, अगले माली साल में 50,000 आईटी ग्रेजुएट्स को प्रोफेशनल ट्रेनिंग देने के लिए स्कीम तैयार करके उसको रोल आउट किया जा रहा है। जनाब स्पीकर, तीसरा जो अहम शोबा है जिसपे पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ और तरक्की में बहुत तेजी से कंट्रीब्यूशन हो सकती है वो है स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, एसएमईज। इस तबके का, इस सेक्टर का मईशत की कलीदी रोल होता है, कलीदी हैसियत ये तबका रखता है। बदकिस्मती से हमने इनकी नशो नमा पर उतनी तवज्जो नहीं दी कि वो अपनी इस्तेदाद के मुताबिक मईशत में अपना हिस्सा डाल सके। बजट माली साल 23-24 में इस हवाले से मंदरजा झैल इकदाम किए जा रहे हैं। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन, एग्रीकल्चर और एसएमईज की हौसला अफजाई के लिए इन शोबों को कर्जा फराहम करने वाले बैंकों को ऐसे कर्जों से होने वाली आमदन पर 39% की बजाय 20% टैक्स की सहूलत होगी और ये कंसेशन अगले 2 साल यानी 30 जून 2025 तक मुयसर होगी। दूसरी,
ایس ایم ایز کے ٹیکس مراحت کے نظام کو وسعت دے کر ایس ایم ایز کا ٹرن اوور تھریش ہولڈ جو کہ اس وقت 25 کروڑ ہے اس کو بڑھا کر 80 کروڑ کیا جا رہا ہے۔ نمبر 3، پی ایم یوتھ لون پروگرام کے ذریعے چھوٹے کاروبار کو رعایتی قرضوں کی فراہمی کے لیے اس مالی سال میں 10 ارب روپے اس بجٹ میں مختص کیے جا رہے ہیں۔ اگلا چوتھا، اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی ایک سکیم ایس ایم ایز کے قرضوں کی صرف 6% مارک اپ پر ری فائنانس کے لیے موجود ہے، لیکن بینک ایس ایم ای کی کریڈٹ ہسٹری، کیونکہ ان کو ڈر ہوتا ہے کہ ہمارے پیسے مارے جائیں گے، حالانکہ 6% پہ اور ڈیفرنس اسٹیٹ بینک ذمہ دار ہے، لیکن وہ پھر بھی لون ان چھوٹے ایس ایم ایز کو نہیں دیتے۔ اس کو دور کرنے کے لیے حکومت پاکستان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان قرضوں کا اگر وہ نہیں دے گے تو 20% جو ہے اس کو پاکستان، حکومت پاکستان، وہ رسک حکومت پاکستان کا ہوگا۔ میں مثلا اگر 25 روپے اس کا بیڈ لون ہے اور 100 ٹوٹل لون تھا 25%، تو 20% جو پہلا ہے وہ حکومت پاکستان ادا کرے گی، صرف انکریج کرنے کے لیے کہ ان کو ایس ایم ایز کو لون دیا جائے۔ اسی طرح ایس ایم ای آسان فائنانس اسکیم ایک تھی، وہ بالکل نان فنکشنل ہے، اس کو دوبارہ اس کا اجرا کیا جا رہا ہے، اس کو دوبارہ شروع کیا جا رہا ہے۔ اور آخر میں ایس ایم ایز کے لیے علیحدہ کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی کے قیام کی تجویز ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ تاکہ بینک جو ہے وہ ان کی بیلنس شیٹ دیکھتے ہیں، اس کی کریڈٹ ریٹنگ کرتے ہیں، تو اس کے لیے ایک اسپیشل کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے، تو وہ جو ہے ایک پروفیشنل ادارہ ہوگا، تو پھر بینک ذرا کمفرٹیبل ہوں گے ان کو لون دینے کے لیے۔ یہاں پہ والا چوتھی جو پرائورٹی ایریا ہے اس حکومت کا، وہ صنعتی اور برآمدی شعبہ جات ہے، یعنی انڈسٹریل اینڈ ایکسپورٹ سیکٹرز۔ صنعتی بالخصوص ایکسپورٹ جو صنعت ہے وہ ملک کی معیشت کا ایک اہم ترین حصہ ہے۔ ایکسپورٹس کی ترویج کے لیے مندرجہ ذیل اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان کی سربراہی میں ایک ایکسپورٹ کونسل آف پاکستان کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے۔ یہ کونسل ہر سہ میں کم از کم ایک میٹنگ منعقد کرے گی اور ایکسپورٹس کے بارے میں جو معاملات ہوں گے اس کا فیصلہ کرے گی۔ خواہ صاحب تہاڈا پرپوزل ہے جی۔ اگلا جناب، میٹلز اینڈ منرلز کی ایکسپورٹ کی ترویج کے لیے کسی بھی آن لائن مارکیٹ پلیس کے ذریعے کسی بھی مقامی خریداری پر سیل ٹیکس کو ختم کیا جا رہا ہے۔ یہ میں امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ میٹلز اینڈ منرلز کی ایکسپورٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے آن لائن مارکیٹ پلیس کے ذریعے کسی بھی مقامی خریداری پر سیل ٹیکس کو ایگزمپٹ کیا جا رہا ہے، ختم کیا جا رہا ہے۔ اگلا، ایکسپورٹ فیسیلیٹیشن اسکیم کا اجرا کیا جا چکا ہے۔ اس کے تحت ایکسپورٹر کی سہولیات میں مزید اضافہ کیا جا رہا ہے۔ تمام لسٹڈ کمپنیز پر جو منیمم ٹیکس 1.25% ہے اس وقت، اس کو کم کر کے 1% کیا جا رہا ہے۔ ٹیکسٹائل کی انڈسٹری کو فروغ دینے کے لیے مقامی طور پر تیار نہ ہونے والے سنتھیٹک فلامنٹ یارن پر 5% جو اس وقت ریگولیٹری ڈیوٹی ہے اس کو ختم کرنے کا اعلان کیا جاتا ہے۔ اس طرح پیٹ سکریپ پر کسٹم ڈیوٹی جو اس وقت 20% ہے اس کو کم کر کے 11% کیا جا رہا ہے۔ کیپیسیٹیٹرز، ایڈہیسو ٹیپس، مائننگ مشینری، رائس مل مشینری، مشین ٹولز اور مینوفیکچرز کے دوسری ایسی اشیاء جو ہیں، ان تمام چیزوں کو بھی کسٹم ڈیوٹی سے اس کے اوپر استثناء دیا جا رہا ہے اور ڈیوٹی ان کے اوپر کسٹم ڈیوٹی ختم کی جا رہی ہے۔ جناب اسپیکر، اب میں عرض کروں گا کہ ہمارے اوورسیز جو پاکستانی بہن بھائی ہیں وہ ایک بہت ہی اہم اپنا معیشت میں ان کا ایک حصہ ہے۔ ریمیٹنسز، فورن ریمیٹنسز جو زر مبادلہ کا اہم ترین ذریعہ ہے، ان کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ترسیلات زر یعنی فورن ریمیٹنسز ہماری ایکسپورٹس کا 90% کے برابر ہے۔ یعنی جتنی ہماری ایکسپورٹس ہے پاکستان کی، وہ 90% ایکسپورٹس کا فورن ریمیٹنسز آپ کے پاکستانی بہن بھائی آپ کو بھیجتے ہیں۔ یہ اس طبقے کے لیے، اوورسیز پاکستانیوں کے لیے جو یہ اپنے ملک میں اپنا ایک حصہ ڈالتے ہیں اکانومی میں اور معیشت میں، اس کے لیے چند کنسیشنز کی اناؤنسمنٹ کی جا رہی ہے۔ بیرون ملک پاکستانیوں کی طرف سے فورن ریمیٹنس کے ذریعے
اگر وہ اموویبل پراپرٹی پاکستان میں خریدیں گے، اس وقت ان کے اوپر موجودہ ایک فائنل ٹیکس 2% سے لیا جا رہا ہے، یعنی اس وقت پاکستان میں یہ لاگو ہے، اس ٹیکس کو ختم کیا جا رہا ہے ان کے لیے۔ نمبر 2، ریمیٹنس کارڈ جو کہ آلریڈی 3 کیٹیگریز چل رہی ہیں، اس میں ایک نئے کارڈ کا اضافہ کیا جا رہا ہے، وہ کارڈ ڈائمنڈ کارڈ ہوگا، جو کہ سالانہ $50,000 سے زائد ریمیٹنس بھیجنے والوں کو جاری کیا جائے گا۔ اس کیٹیگری کے لیے مندرجہ ذیل مراعات دی جائیں گی۔ نمبر 1، ان کو نان پروہیبٹڈ بور لائسنس دیا جائے گا۔ نمبر 2، ان کو گریٹس پاسپورٹ پاکستان کا دیا جائے گا۔ نمبر 3، پریفرنشل ایکسیس ٹو پاکستانی ایمبیسیز اینڈ کانسلیٹ جہاں وہ ہوں گے ان کو ملے گی۔ نمبر 4، پاکستانی ایئرپورٹس پر ایک فاسٹ ٹریک امیگریشن کی سہولت ان کو میسر ہوگی۔ جناب اسپیکر، ریمیٹنس کارڈ ہولڈر کو قرعہ اندازی کے ذریعے بڑے انعامات دینے کے لیے اسٹیٹ بینک کے ذریعے ایک اسکیم کا اجرا کیا جائے گا۔ جناب اگلا شعبہ تعلیم کے بارے میں کچھ عرض کروں گا۔ جناب اسپیکر، تعلیم کی اہمیت پر کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی، گو کہ یہ سبجیکٹ صوبائی ذمہ داری ہے، لیکن وفاق اس کی ترویج میں اپنا بھرپور حصہ ڈالتا ہے۔ اس سلسلے میں جو اقدامات اس بجٹ کے حوالے سے ہیں، میں وہ موٹے پوائنٹس عرض کروں گا۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن کے لیے کرنٹ ایکسپینڈیچر جو بجٹ آپ کے سامنے کتابوں میں پیش ہے، 65 ارب روپے اور ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر کی مد میں 70 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ یہ 135 ارب ہائر ایجوکیشن پاکستان میں پرموٹ کرنے کے لیے یہ حکومت اس بجٹ میں مالی سال 2023-24 کے لیے اس نے رکھے ہیں 135 ارب۔ اسی طرح تعلیم کے شعبے میں مالی معاونت کے لیے ایک پاکستان انڈومنٹ فنڈ کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے، جس کے لیے بجٹ میں 5 ارب روپے رکھے جا رہے ہیں۔ یہ فنڈ میرٹ کی بنیاد پر ہائی اسکول اور کالج کے طلباء و طالبات کو وظائف اسکالرشپ فراہم کرے گا۔ ہمارا ہدف یہ ہے کہ کسی ہونہار طالب علم کو وسائل میں کمی کی وجہ سے اعلیٰ تعلیم سے محروم نہ ہونا پڑے۔ آپ کو پتہ ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف کا یہ بڑا فیورٹ سبجیکٹ تھا جب وہ چیف منسٹر پنجاب تھے۔ یہ ورچولی وہ اسکیم جو ہے وہ اس کو ادھر بھی اب ترجیح کے طور پہ اس بجٹ کے ذریعے رول آؤٹ کیا جا رہا ہے، اس کو لگایا جا رہا ہے۔ اگلی لیپ ٹاپ اسکیم بھی شہباز شریف اور لیپ ٹاپ اسکیم گو ٹوگیدر۔ تو اس اسکیم جو کہ صوبہ پنجاب میں انہوں نے 2013-18 کے دوران بڑی کامیابی سے چلائی تھی، رواں مالی سال میں وفاقی حکومت نے جو یہ مالی سال جو 30 جون کو ختم ہو رہا ہے، اس میں آلریڈی 1 لاکھ میرٹ بیسڈ ڈیزرونگ اسٹوڈنٹس کے لیے لیپ ٹاپ موجود ہیں، اور وہ اس کی کنسائنمنٹس آ رہی ہیں، آلریڈی بجٹڈ ہیں، پیمنٹس ہو رہی ہے اور وہ ڈسٹریبیوٹ ہوں گے۔ اس کے علاوہ آئندہ مالی سال کے لیے بھی 10 ارب روپے کی لیپ ٹاپ ایسے بچوں کے ڈیزرونگ کے لیے مختص کیے جا رہے ہیں اس بجٹ میں، تاکہ اگلے مالی سال میں بھی وہ لیپ ٹاپس مزید 1 لاکھ لوگوں کو ملے۔ کھیل کی تعلیم کا ایک لازمی حصہ ہے۔ بجٹ میں اسکول، کالج اور پروفیشنل کھیلوں میں ترقی کے لیے 5 ارب روپے ایلوکیٹ کیے جا رہے ہیں۔ جناب اسپیکر، اگلا شعبہ میں عرض کروں گا ویمن امپاورمنٹ کے حوالے سے۔ بجٹ میں ویمن امپاورمنٹ کے لیے اس حکومت نے 5 ارب روپے مختص کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس میں اسکل ڈیولپمنٹ، کاروبار کے لیے سستے قرضے اور کاروبار چلانے کے لیے تربیت جیسے منصوبے شروع کیے جائیں گے۔ کاروباری خواتین کے لیے ٹیکس کی شرح میں بھی چھوٹ دی جائے گی۔ اگلا شعبہ جناب اسپیکر یوتھ انٹرپرینورشپ ہے۔ ہمارے ملک کے نوجوان حکومت کی خاص توجہ کے متقاضی ہیں، کیونکہ آج کے نوجوان ہی اس ملک کے روشن مستقبل کے ضامن ہیں۔ وہ قومی ترقی اور خوشحالی میں بہت اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اس لیے تجویز ہے کہ آئندہ 3 برس تک کسی نوجوان یا نوجوان پر مشتمل اے او پی کی طرف سے شروع کیے جانے والے کاروبار سے ہونے والی آمدنی پر ٹیکس کی شرح میں 50% کمی کر دی جائے۔ یہ رعایت انڈیویجول یا ایسوسی ایشن آف پرسن کی صورت میں 20 لاکھ روپے تک اور کمپنی کی صورت میں 50 لاکھ روپے تک ہوگی۔ اس سہولت سے فائدہ اٹھانے کے لیے
کاروبار کے مالک کی عمر 30 سال تک ہو اور یہ کاروبار 1 جولائی 2023 کے بعد شروع کیا جائے اور اس کاروباری سرگرمیوں میں حصہ لینے والوں سے اس اسکیم کے وجہ سے نوجوان اس کی طرف راغب ہوں گے اور انشاءاللہ اس کے یعنی ڈویڈنڈ پاکستان کو ملیں گے. یہ بزنس آئیڈیا کے یہ فیوچر لیڈرز ہیں اور اس کے لیے اسکیم جو ہے آدھا ٹیکس یعنی جو اسکیم ہے یوتھ کے لیے یہ ایک اسپیشل اسکیم انٹروڈیوس کی جا رہی ہے. اگلی یوتھ کے لیے جو پرائم منسٹر صاحب آلریڈی یوتھ پروگرام فار اسمال لونز جو اپنا کاروبار ریاتی ریٹ یعنی انٹرسٹ ریٹ پہ یا مارک اپ ریٹ پہ لیتے ہیں اس قرضہ جات کی فراہمی کے لیے 10 ارب روپے مختص کیے جا رہے ہیں. پرائم منسٹر یوتھ سکلز پروگرام کے تحت نوجوانوں کو اسپیشلائز ٹریننگ دلوانے کے لیے 5 ارب روپے اس بجٹ میں مختص کیے جا رہے ہیں. جناب اسپیکر، اگلا شعبہ کنسٹرکشن ایکٹیویٹی کی حوصلہ افزائی کے حوالے سے ہے. کنسٹرکشن سیکٹر معاشی پیداوار میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے. اس شعبہ میں 40 سے زیادہ صنعتیں جڑی ہوئی ہیں. بلڈرز اور عام طور پر نئے گھر اور عمارتوں کی تعمیر پر مراعات دینے کے لیے آئندہ 3 سال تک کنسٹرکشن انٹرپرائز کی کاروباری آمدنی پر ٹیکس کی شرح میں 10% یا 50 لاکھ روپے دونوں میں سے جو رقم کم ہو رعایت دی جائے گی. 10% یا 50 لاکھ روپے ان کو رعایت دی جائے گی ٹیکس کی جو ان کا ٹیکس بل بنے گا. اور وہ افراد جو اپنی ذاتی تعمیرات کروائیں گے یعنی کنسٹرکشن اپنی ذاتی رہنے کے لیے انہیں 3 سال تک 10% ٹیکس کریڈٹ یا 10 لاکھ روپے جو بھی رقم کم ہوگی وہ رعایت دینے کی تجویز ہے. اس کنسیشن کا اطلاق 1 جولائی 2023 اور اس کے بعد شروع ہونے والے تعمیراتی منصوبوں پر ہوگا. جناب اسپیکر، اس کے علاوہ اسی سیکٹر میں ایک ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ ٹرسٹ ریٹ جسے کہتے ہیں اس کے متعلق جو ٹیکس مراعات ماضی میں دی گئی وہ اس سال 30 جون 2023 کو وہ ختم ہو رہی ہیں. اس ایگزمپشن کو 1 سال مزید 30 جون 2024 تک اس کو ایکسٹینڈ کیا جا رہا ہے اور یہ ایگزمپشن ان کو اویلیبل ہوگی. جناب اسپیکر، ملک کے پسے ہوئے طبقات کی مالی مشکلات کو کم کرنا بھی اس بجٹ کی اہم ترجیحات میں شامل ہے. جیسے میں نے عرض کیا کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام غربت سے نمٹنے کے لیے حکومت پاکستان کا ایک فلیگ شپ پروگرام ہے. مالی سال 21-22 میں اس پروگرام کے لیے 250 ارب مختص کیے گئے تھے. موجودہ حکومت نے 22-23 میں اس کو 30-60 ارب رکھے بجٹ میں، جبکہ رواں سال کے دوران مالی سال میں 40 ارب کا مزید اضافہ کیا. تو ورچولی یہ 2 سال کے درمیان یعنی 21-22 مالی سال اور 22-23 کے درمیان اس میں جو ایکچوئل اضافہ ہوا وہ 150 ارب کا ہوا. 250 ارب سے 360 اور 360 سے مالی سال کے دوران. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم ایک سپلیمنٹری منی بل لائے تھے یہاں چند مہینے پہلے، اس میں یہ 40 ارب اس کے ذریعے اضافہ کیا گیا تھا. تو اگلے آنے والے سال کے لیے اس 400 ارب کو مزید بڑھا کر اپنے یہ جو ہمارے کم انکم کے بہن بھائی ہیں ان کی ہیلپ کرنے کے لیے 450 ارب کیے جا رہے ہیں. اس پروگرام کے تحت چند جو اہم سکیمز ہیں میں بریفلی اس ہاؤس سے شیئر کرنے کی اجازت مانگتا ہوں. جناب اسپیکر، مالی سال 23-24 میں وسپ کے تحت 93 لاکھ خاندانوں کو 8,750 روپے فی سہ-ماہی کے حساب سے بے نظیر کفالت کیش ٹرانسفر کی سہولت میسر ہوگی، جس کے لیے 346 ارب مختص کیے گئے ہیں. حکومت یہ بھی اعلان کرتی ہے کہ آئندہ مالی سال میں انفلیشن کو مد نظر رکھتے ہوئے اس میں مزید اضافہ بھی کیا جائے گا. نمبر 2، بے نظیر تعلیمی وظائف پروگرام کا دائرہ 60 لاکھ بچوں سے بڑھ کر 83 لاکھ بچوں تک کیا جائے گا، جن سے 52% تعداد بچیوں کی ہوگی. اس مقصد کے لیے 55 ارب روپے سے زائد رقم اس بجٹ میں رکھی جا رہی ہے. 92,000 طالب علموں کو بے نظیر انڈر گریجویٹ اسکالرشپ دیا جائے گا، جس کے لیے اس بجٹ میں 6 ارب روپے اس اسکیم کے تحت رکھے گئے ہیں. اسی طرح بے نظیر نشو و نما پروگرام تمام اضلاع میں جاری رہے گا اور پروگرام سے مستفید ہونے والے بچوں کی تعداد بڑھ کر 15 لاکھ کی جائے گی، جس کے لیے 32 ارب روپے کی رقم اس بجٹ میں یعنی مختص کی گئی ہے. جناب اسپیکر، یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن کے ذریعے 35 ارب روپے
जो मुस्तहिक अफराद के लिए आटा, चावल, चीनी, दालें और घी पर टारगेटेड सब्सिडी दी जाएगी। इंशाअल्लाह इस बजट में इस काम के लिए 35 अरब रुपए एलोकेट किए गए हैं। जनाब स्पीकर, इसी हवाले से मुस्तहिक जो अफराद हैं उनके इलाज और इमदाद के लिए पाकिस्तान बैतुल माल को 4 अरब रुपए फराहम करने की इस बजट में एलोकेशन शामिल है। जब यूनानी अद्वियात आमतौर पर देहाती और कम आमदनी वाले अफराद इस्तेमाल करते हैं, जिनकी सहूलत के लिए यूनानी अद्वियात पर सेल टैक्स की शरह सिर्फ 1% की जा रही है। इसी तरह जो सेकंड हैंड क्लोथ्स हैं, हमारे बहुत बहन भाई हैं और वो बेचारे अफोर्ड नहीं कर सकते। किसका दिल चाहता है कि मैं सेकंड हैंड या इस्तेमाल शुदा कपड़ा खरीदूं? इसके ऊपर इस वक्त 10% रेगुलेटरी ड्यूटी आयद है। आज के दिन इस ड्यूटी को खत्म किया जा रहा है। इसी तरह जनाब स्पीकर, नेशनल सेविंग सेंटर्स के जरिए कम आमदन वाले लोगों के लिए माइक्रो डिपॉजिट की नई स्कीम का इजरा 1 जुलाई 2023 से शुरू किया जाएगा, जिस पर शरह मुनाफा वो निस्बतन ज्यादा होगा जो एवरेज दूसरे बैंक या इवन नेशनल सेविंग की स्कीम्स हैं। ये कम आमदन वालों के लिए स्पेशल स्कीम होगी। जैसे आपको याद होगा, पेंशनर्स के लिए एक बहबूद सर्टिफिकेट्स हैं, उस पर हम आएंगे लेटर। तो ये उनके लिए ये अकाउंट डिजिटली खोलने की सहूलत भी मुयसर होगी। जनाब स्पीकर, अब मैं शोबा तवानाई की तरफ आता हूँ। पाकिस्तान अपनी तवानाई की जरूरियात के लिए दरामदात पर इन्हिसार करता है। इन दरामदात की कीमत में इजाफा इन्फ्लेशन की एक अहम वजह है। इस कीमत में कमी करने के लिए हमारी हुकूमत पाकिस्तानी को कोयले के इस्तेमाल और सोलर एनर्जी को फरोग देने के लिए पुख्ता इरादा रखती है। इस सिलसिले में कुछ इकदामात इस बजट में के जरिए किए जा रहे हैं। नंबर 1, कोयला से चलने वाले बिजली के कारखानों को तरगीब दी जा रही है ताकि वो मुकामी कोयला इस्तेमाल करें और रॉ बैटरीज और सोलर पैनल्स, इन्वर्टर्स और रॉ मटेरियल को कस्टम ड्यूटी से एग्जम्प्ट किया जा रहा है। इन पे कस्टम की जा रही है। बैटरीज, सोलर पैनल्स, इन्वर्टर्स में रॉ मटेरियल जो इस्तेमाल होता है उसके ऊपर जो कस्टम ड्यूटी आज आयद है, लागू है इस मुल्क में, उसको फौरी तौर के ऊपर खत्म किया जा रहा है। रिफाइंड पेट्रोल प्रोडक्ट्स और क्रूड ऑयल हमारी एनर्जी की जरूरियात का बड़ा हिस्सा है। माजी में कई बार मुल्क पे इन मसनूआत की किल्लत भी पैदा हुई, जिसकी वजह से सप्लाई चेन में तातुल आया। ऐसी सूरत हाल से निपटने के लिए बॉन्डेड बल्क स्टोरेज पॉलिसी फॉर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का इजरा किया जा रहा है। इस पॉलिसी के तहत जो बैरूनी सप्लायर हैं अपने माली वसाइल से इंटरनेशनल मार्केट से क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पाकिस्तान दरामद करके ड्यूटी दिए बगैर बॉन्डेड बल्क स्टोरेज में जखीरा कर सकेंगे और बवक्त जरूरत रिफाइनरी या ऑयल मार्केटिंग कंपनी जो खरीदना चाहे उस वक्त ये फॉरेन सप्लायर से एक तो टाइम की बचत होगी। जनाब स्पीकर, आपकी एलसीज के ऊपर जो रिकन्फर्मेशन कॉस्ट आती है बहुत ज्यादा, वो बचेगी और आपके मुल्क में आपने उसमें इन्वेस्ट नहीं किया, आपके मुल्क में वो स्टोर हुआ होगा तो ताकि आइंदा ये जो सप्लाई चेन कभी कम हो जाता है या खुदा ना खास्ता किल्लत का वो खदशा दूर हो जाएगा। तो हुकूमत ये पॉलिसी है, इसको असूली तौर पर इसका फैसला हो चुका है, प्राइम मिनिस्टर ने इसकी मंजूरी दे दी है और अनकरीब ये इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ द कैबिनेट में ये इंशाल्लाह पेट्रोलियम मिनिस्ट्री पेश करेगी और वहां से अप्रूवल के बाद इंशाल्लाह जो काबीना की मंजूरी के बाद ये मुल्क में लागू होगी। वजीर आजम की हदायत है कि जितनी जल्दी हो सके, लेकिन नॉट लेटर देन 30 जून ये पॉलिसी मुल्क में नाफिज अमल हो जाएगी इंशाल्लाह। जनाब स्पीकर, अब मैं मुअज़्ज़ज़ ऐवान के सामने रवा माली साल 2023 के नजर सानी शुदा बजट के अहम नुकात पेश करता हूं। FPR के मुहासिल रवा माली साल में 7,200 अरब रहने के लगभग इसका एस्टीमेट है, जिसमें सूबों का हिस्सा 4,129 अरब रुपए होगा।
वफाकी हुकूमत का नॉन टैक्स रेवेन्यू 1618 अरब होने की तवक्को है। इस तरह वफाक के मुहासिल 4699 रुपए होंगे। कुल अखराजात का तखमीना 11,090 अरब रुपए है। पीएसडीपी के मद में अखराजात 567 अरब तक का एस्टीमेट है। दिफा पर 1510 अरब खर्च होंगे। सिविल हुकूमत के मजमूई अखराजात 553 अरब, पेंशन्स पर 654 अरब, सब्सिडीज की मद में 1093 अरब और ग्रांट्स की मद में 1090 अरब इस रवा माली साल में खर्च होंगे। जनाब स्पीकर, अब मैं अगले माली साल यानी 2023-24 के अदाद शुमार पेश करने की इजाजत चाहता हूँ। अगले माली साल के लिए मुआशी शरह-ए-नमू यानी GDP ग्रोथ 3.5% रहने का जो मैंने तखमीना अर्ज किया, और जबकि अफराद ज़र जो कि मुतवक्को है अगले साल 21%, बजट खसारा हमने इस यानी बड़ा मुश्किल चैलेंज से डील कर सके, उससे निपट सके। जनाब स्पीकर, अब मैं कुछ तरक्याती बजट के हवाले से मुल्क की तामीर और तरक्की में जो कि एक अहम, जैसे मैंने कहा, किरदार अदा करता है, मईशत की इस्तेदाद कार में इजाफा, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर की फराहमी, अफरादी तरक्की, रीजनल एक्विटी और इन्वेस्टमेंट के इजाफे जैसे मकासद इसी PSDP के जरिए मुमकिन होते हैं। अगली माली साल में जहां वफाकी हुकूमत 1150 अरब डेवलपमेंट बजट पिच कर रही है, उसी तरह सूबों के तरक्याती प्रोग्राम का हुजम भी जो हमें कम्युनिकेट किया गया है वो 1559 अरब रुपए है। ये आप NFC अवार्ड से फिस्कल स्पेस जब देते हैं तो माशाल्लाह अब उनमें कैपेसिटी है कि वो फेडरल गवर्नमेंट को भी मिल के पीछे छोड़ दें। तो फेडरल तरक्याती बजट 1150 अरब अगले साल का और सूबों का 1559 अरब, ये मिला के ये 2709 अरब का तरक्याती बजट इंशाअल्लाह अगर ट्रांसपेरेंसी के साथ और इफेक्टिव तरीके के साथ और एफिशिएंसी के साथ जब खर्च होगा तो इंशाअल्लाह ये पाकिस्तान की जो तरक्की का हदफ है बड़ी आसानी से उससे अगले माली साल में अचीव होगा। ये जो रकम है जो मैंने अर्ज किया 2709 मुल्की यानी तरक्याती बजट, ये GDP का 2.6%। चूंकि हुजम बहुत बढ़ चुके हैं, मैं सिर्फ ये अर्ज करूंगा कि हमने मुस्लिम लीग नून के पिछले दौर में ये इसको 5% तक ले गए थे नेशनल को। हमारा जो फोकस होना चाहिए एज ए नेशन, एज ए कंट्री, कि हम इसको जितना बढ़ा सके, इसी से आपके जो तरक्की के रास्ते खुलेंगे। और जैसे मैंने तमाम जो फायदे गिनवाए हैं, तो पिछले 4 साल की तबाही और बर्बादी की वजह से हमारे तरक्याती वसाइल और बजट आधे रह गए। यानी 1001 बिलियन 2017 में था और अब जो साल खत्म हो रहा है 567 अरब है फेडरल बजट। तो अगर ये उसी स्पीड से चलता तो आज हम पता नहीं कहाँ पहुंचे थे। बहरहाल जैसे मैंने कहा कि तरक्याती ज़रूरियात में कई गुना इजाफा हो चुका है। ये सूरत हाल इस बात की मुतकाजी है कि तरक्याती अखराजात मुल्क की अहम तरीन तरजीहात पर खर्च किए जाए। PSDP के जो नुमाया कुछ खसूसियात हैं, मैं समझता हूँ कि उसको रोल आउट करना अकॉर्डिंग टू दी ट्रेडिशन ऑफ दिस हाउस, वो मैं पेश करने की इजाज़त मांगता हूँ। 80% जो तकमील वाले मंसूबे होंगे, यानी 80% मुकम्मल हो चुके हैं, तो आने वाले माली साल में जो PSDP है उनको तरजीह दी जाएगी ताकि वो जून 2024 तक मुकम्मल हो जाए और वो ऑपरेशनल हो जाए। ये नंबर 1 तरजीह है इस हुकूमत की। नंबर 2, बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी को राग़िब करने और जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर की फराहमी के लिए PSDP का 52% हिस्सा मुख्तस किया गया है। नंबर 3, इंफ्रास्ट्रक्चर के शोबे ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के लिए मुजवजा रकम 267 अरब जो कि कुल हुजम का 28% है। वाटर सेक्टर के लिए 100 अरब 11% है। टोटल का तवानाई के शोबे के लिए 89 बिलियन 99 अरब, कुल मुख्तस का 9%। फिजिकल प्लानिंग हाउसिंग के लिए 43 अरब यानी टोटल रकम का 4%। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों के मतवाजन तरक्की के लिए 108 अरब रखने की तजवीज़ है, जिनमें से 57 अरब रुपए खैबर पख्तूनख्वा के न्यूली मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स यानी जमशुदा अजला के लिए, 32.5 अरब आज़ाद जम्मू और कश्मीर के लिए, 28.5 अरब रुपए गिलगित बल्तिस्तान के लिए रखे गए हैं
تاکہ ان علاقوں میں ترقی کے جو منصوبے ہیں ان کو اتنا اوپر لایا جائے تاکہ بقایا جو ہمارے دوسرے ملک کے حصے ہیں اس کے کم از کم جو گیپ ہے اس کو کمی کی جائے. ایسی زیز کی تیز رفتار تکمیل کے لیے نگرانی اور سی پیک کے تحت مختلف منصوبوں کی بحالی کا پروگرام ہے. موسمیاتی تبدیلی اور قدرتی آفات کے اثرات کم کرنے کے لیے ملک کی تعمیر نو اور بحالی کے لیے ترتیب دیے گئے فریم ورک جسے ہم 4RFs کہتے ہیں کے تحت وضع کردہ حکمت عملی اور کلائمیٹ چینج، انرجی اینڈ انفراسٹرکچر، ایکسپورٹس اینڈ ایکوٹی اینڈ امپاورمنٹ جس کو ہم 5E's یا پاکستان کا نام دیا ہے، یہ تمام جو پلانز ہیں یہ اسی اوور آل اس اسکیم کا حصہ ہیں. سماجی شعبے کی ترقی کے لیے جناب اسپیکر 244 ارب رکھے گئے ہیں جس میں تعلیم بشمول اعلیٰ تعلیم کے لیے 82 ارب، صحت کے لیے 26 ارب ایلوکیٹ کیے گئے ہیں. جناب اسپیکر سائنس اور IT کے لیے 34 ارب روپے رکھنے کی تجویز ہے، جبکہ پیداواری شعبے صنعت، معدنیات، زراعت کے لیے 50 ارب روپے رکھنے کی تجویز اس بجٹ میں شامل ہے. جناب اسپیکر نوجوانوں کی فلاح، سپورٹس اور سکلز ڈیولپمنٹ کے لیے حکومت خاص توجہ دے رہی ہے تاکہ نوجوانوں کو عملی زندگی کے لیے تیار کیا جائے. اسی طرح بلوچستان کے منصوبوں پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے تاکہ اس خطے میں دیگر علاقوں کی نسبت ترقی جو ہے وہ زیادہ تیزی سے کرے تاکہ جو گیپ ہے اس کو کم کیا جا سکے. جناب اسپیکر بجلی کی پیداوار، ترسیل اور تقسیم کی بہتری کے لیے 107 ارب روپے اس بجٹ میں ایلوکیٹ کیے جا رہے ہیں. ملک میں بجلی کی پیداواری صلاحیت 41,000 میگا واٹ تک پہنچ چکی ہے. اس میں پن بجلی کا حصہ 25% ہے. موجودہ حالات میں ضروری ہے کہ بجلی کی پیداوار میں ملکی وسائل اور رینیوبل انرجی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کیا جائے تاکہ ملکی درآمدات کو کم کیا جا سکے اور بجلی کی پیداواری لاگت میں کمی لائی جا سکے. اس کے ساتھ ساتھ بجلی کی ترسیل کے نظام میں بہتری لانا بھی حکومتی ترجیحات میں شامل ہے. PSDP میں زیادہ تر توجہ ترسیلی نظام کی بہتری، رینیوبل انرجی اور آبی وسائل واٹر ریسورسز کے استعمال میں اضافے پر مرکوز کی گئی. جناب اسپیکر بجلی کے شعبے میں کوئلہ سے چلنے والے جام شور پلانٹ جو 1200 میگا واٹ کی تکمیل کے لیے اگلے سال 12 روپے کی ایلوکیشن ہے. پاکستان اور تاجکستان کے درمیان 500 kV ٹرانسمیشن لائن کے منصوبوں کو آگے بڑھانے کے لیے 16 ارب روپے ایلوکیٹ کیے جا رہے ہیں. NTTC کے موجودہ گرڈ اسٹیشن کی استعداد میں بہتری لانے کے لیے 5 ارب، سکھی کناری، کوہالہ اور مہال ہائیڈرو پلانٹس میں بجلی کی ترسیل کے لیے 13 ارب روپے، جبکہ داسو ہائیڈرو پاور پلانٹ سے بجلی کی ترسیل کے لیے 6 ارب روپے فراہمی کرنے کی تجویز اس بجٹ میں شامل ہے. جناب اسپیکر آبی وسائل پچھلے سال مومن ڈیم کی تکمیل کے لیے 12 ارب روپے مختص کیے گئے تھے. اگلے سال اس منصوبے کی تکمیل کے لیے مزید 10.5 ارب روپے کی رقم ایلوکیٹ کی جا رہی ہے. اس طرح 2160 میگا واٹ استعداد کے داسو ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کے لیے ترجیحی بنیادوں پر تقریباً 59 بلین یعنی 59 ارب روپے کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے گا. دیامر بادشاہ ڈیم کے لیے 20 ارب روپے فراہم کیے جائیں گے اور دیگر اہم منصوبوں میں 969 میگا واٹ کے نیلن جیلم ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کے لیے 4 ارب 80 کروڑ روپے، ترویلا ہائیڈرو پاور کی استعداد اس کی کیپیسٹی میں اضافے کے لیے 4 ارب 45 کروڑ روپے اور وارسک ہائیڈرو الیکٹرک پاور اسٹیشن کی بحالی کے لیے 2 ارب 60 کروڑ روپے کی رقم ایلوکیٹ کی گئی ہے. ان منصوبوں سے زرعی شعبوں کے لیے پانی کی فراہمی اور سستی بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت میں اضافہ ہوگا. جناب اسپیکر اس کے ساتھ ساتھ کراچی میں پینے کے پانی کی فراہمی کو بہتر بنانے کے لیے K4 گریٹر واٹر سپلائی اسکیم کے لیے بھی 17 ارب 50 کروڑ روپے کی رقم مہیا کی جائے گی. بس سن رہے ہیں کراچی کے دوست؟ میں یہ ریپیٹ آپ کی جناب اسپیکر میں آپ کی اجازت سے یہ بہت ضروری ہے اور بی او ٹو دس ٹو دی ہمارے بہن بھائیوں، کراچی میں پینے کے پانی کی فراہمی کو بہتر بنانے کے لیے جو K4 منصوبہ مشہور ہے گریٹر واٹر سپلائی اسکیم کے لیے اس بجٹ میں 17 ارب 50 کروڑ روپے کی رقم مہیا کی جا رہی ہے. وہ میں نہیں دساؤں گا. اور پرائم منسٹر نے
مجھ سے یہ وعدہ لے لیا ہے سائیڈ لائن پہ کہ اگر مزید فنڈ درکار ہوں گے تو میں بینکنگ کنسورشیم بنوا کے ان کو یہ مدد بھی کروں گا. وہ یہ ریکارڈ پہ نہیں ہے اس بجٹ میں نہیں ہے, لیکن یہ میں انشاءاللہ اپنے کراچی کے بہن بھائیوں کے لیے جو کچھ ہوگا میں حاضر ہوں. انہوں نے مجھ سے ایک وعدہ لیا ہے. جی بالکل جناب. اگلا جو ایریا ہے جناب اسپیکر, ٹرانسپورٹ اور مواصلات, شاہراہوں اور دیگر مواصلاتی سہولتوں کے لیے ترقیاتی بجٹ. اس ترقیاتی بجٹ میں اگلے مالی سال کے لیے 161 ارب روپے رکھے گئے ہیں. عوام کو مواصلات کی سہولیات سے کسان کو منڈیوں تک رسائی ملتی ہے, یعنی فارم ٹو مارکیٹ روڈز کے ذریعے. صنعت و تجارت کو ترقی ملتی ہے, لاکھوں لوگوں کو روزگار ملتا ہے. ہماری حکومت نے پہلے بھی ٹرانسپورٹ اور مواصلات کے میگا پروجیکٹس مکمل کیے جن سے لاکھوں لوگوں کو موٹر ویز کی سہولیات میسر آئیں, اور انشاءاللہ اس بجٹ میں بھی اس شعبے کے لیے 161 ارب روپے ایلوکیٹ کیے گئے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ. حی علی الصلاة, حی علی الصلاة, حی علی الفلاح, حی علی الفلاح. اللہ اکبر, اللہ اکبر. لا الہ الا اللہ. صلی اللہ تعالی علیہ محمد علیہ. کٹھے پڑھتے ہیں ابھی نماز, ہم بھی پڑھیں گے انشاءاللہ 5-7. جی منسٹر فار فائنانس اینڈ ریونیو پلیز جاری کر. جناب اسپیکر, میں اگلا جو ہے سیکٹر سوشل سیکٹر ہے, پاکستان ایس ڈی جیز کے اہداف کو حاصل کرنے کے لیے جو اس کی گلوبل کمٹمنٹ ہے پوری طرح کوشاں ہے. اگلے مالی سال میں اس مقصد کے لیے 90 ارب روپے کی رقم تجویز کی گئی ہے. جناب اسپیکر, اس سال کی ٹیکس پالیسی کے کچھ بنیادی اصول ہیں جس کو فالو اوور آل کیا گیا ہے, اس کی میں بریفلی عرض کر دیتا ہوں. نمبر 1, برآمدات میں اضافے کے لیے آئی ٹی انیبلڈ اینڈ آئی ٹی سروسز کی حوصلہ افزائی. نمبر 2, زر مبادلہ کے ذخائر بڑھانے کے لیے فورن ریمیٹنسز کا فروغ. نمبر 3, اقتصادی ترقی میں اضافے کے لیے مقامی صنعتوں کی سرپرستی. نمبر 4, ایس ایم ایز کنسٹرکشن اور زرعی شعبہ کی حوصلہ افزائی. نمبر 5, یوتھ انٹرپرینیورشپ کا فروغ. نمبر 6, ٹیکس کا دائرہ کار بڑھانے کے لیے ڈیجیٹائزیشن آف اکانومی. نمبر 7, صاحب ثروت افراد پر ٹیکس کا نفاذ. نمبر 8, مہنگائی کی وجہ سے کم آمدنی کے طبقے کے لیے ریلیف. اور نمبر 9, نان فائلرز کے لیے ٹرانزیکشن کی کاسٹ میں اضافہ. اس کا مین مقصد یہ ہے کہ نان فائلرز بنے
اور وہ پھر اپنے مناسب جو صحیح ریٹ ہے اسٹینڈرڈ اس کا فائدہ اٹھائیں، لیکن پھر بھی نہ بنے تو اس میں کچھ آپ دیکھیں کہ کاسٹ پہ اضافہ کیا گیا ہے ان کو دائرہ میں لانے کے لیے، ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے۔ جناب اسپیکر، اس سال جیسے میں نے عرض کیا کوئی نیا ٹیکس عائد نہیں کیا جا رہا، اور حکومت کی کوشش ہے کہ ملک میں عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دیا جائے۔ کوشش یہ ہے کہ روزگار کے مواقع بڑھیں، کاروبار میں آسانیاں ہوں، صنعت کی حوصلہ افزائی کی جائے، ایکسپورٹ میں اضافہ ہو جس سے زر معاملہ کے ذخائر بڑھ سکے۔ اس سلسلہ میں زیادہ تر امارات کی وضاحت میں نے پیچھے تقریر میں عرض کر دی ہے ہاؤس کو۔ جناب اسپیکر، اب میں انکم ٹیکس کے ریونیو میجرز کے حوالے سے چند جو امپورٹنٹ اقدامات ہیں اس کو عرض کرتا ہوں۔ سروسز اینڈ سپلائرز جو ہے کانٹیکس، اس کی ود ہولڈنگ شرح جو ہے وہ ایگزیکیوشن آف جو کانٹیکس ہے، سپلائی آف گڈس، پروویژن آف سروسز وغیرہ، اس سے متعلق جو ٹرانزیکشنز ہیں اس میں 1% شرح کی جو ایڈجسٹمنٹ ہے اس کا اطلاق انڈیویجولز، ایسوسیشن آف پرسن اور کمپنیز پر ہوگا۔ اسی طرح جن سروسز پر کنسیشنل ٹیکس عائد ہے ان کی شرح بھی 1% کرنے کی تجویز ہے۔ اس تجویز کا اطلاق چاول، کپاس کے بیج، خوردنی تیل، پرنٹ اور الیکٹرک میڈیا اور سپورٹس اپنا پرسنز پر نہیں ہوگا۔ سیکشن 4C کے تحت جو سپر ٹیکس کے جو ریٹس اور سکوپس کو ریشنلائز کرنا، امیروں پر جو ٹیکس عائد کرنے کا جو کانسیپٹ ہے وہ پاکستان کی ٹیکسیشن پالیسیز کا ایک رہنما اصول ہے۔ اس لیے زیادہ آمدن والے افراد پر ٹیکس ایئر 2022 پر سپر ٹیکس عائد کیا گیا تھا۔ اس کی شرح میں بتدریج 1 سے 4% تک کا پروگریسو سلیب تھی، اور اس کے علاوہ زیادہ آمدن والے 15 جو سیکٹرز تھے ان پر اسٹیٹ اوے فرام 4 سے 10% کا سپر ٹیکس تھا۔ وہ کافی زیادہ اس کی ریپرزنٹیشن ہوئی اور انہوں نے کہا کہ یہ ایک ڈسکریمنیٹری ہے، ایک ہی پروگریسو سلیبز ہونی چاہیے، لیکن اس میں یہ نہیں ہونا چاہیے پک اینڈ چوز کون سے سیکٹر کون سے نہیں۔ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے سپر ٹیکس کے نفاذ کے لیے آمدن کی کم سے کم حد جو ہے وہ 150 ملین یعنی 15 کروڑ مقرر ہے، اور سپر ٹیکس کو پروگریسو ٹیکسیشن میں تبدیل کرنے کے لیے اس کے ٹیکس ریٹس کو بتدریج اس کی سلیبز کو انٹروڈیوس کیا گیا ہے۔ کمرشل درآمدات پر ود ہولڈنگ ٹیکس کی شرح، کمرشل امپورٹر ایشیا کی امپورٹس کے وقت منیمم ٹیکس ادا کرتے ہیں، اس کے مقابلے میں صنعتیں اپنا منافع پر ٹیکس ادا کرتی ہیں۔ اس لیے امپورٹ آف گڈس جو کہ کمرشل امپورٹرز کو ہونے والی آمدن پر جو منیمم ٹیکس کے جو ریٹس کو ریشنلائز کرنے کی ضرورت ہے، ان ایشیا کے استعمال اور منافع پر ٹیکس ادا نہیں کیا جاتا۔ اس کمرشل امپورٹرز کی طرف سے جو امپورٹس ہیں یہ تمام اس میں ½ کا اضافہ کرنے کی تجویز ہے۔ اس کے علاوہ جو ٹیکس ریٹس اور جو ریڈیوس ریٹس ہیں ان کی شرح میں کسی اضافے کی تجویز نہیں ہے۔ جناب اسپیکر، کمپنیز کی طرف سے بونس شیئر جو کمپنیز یعنی ڈیویڈنڈ نہیں دیتی اور صرف پیپر دیتی ہیں بونس شیئر، کچھ کمپنیاں ٹیکس سے بچنے کے لیے کیش ڈیویڈنڈ تقسیم کرنے کے بجائے بونس شیئر جاری کرتی ہیں۔ اس کے لیے یہ ورچولی ایک ان کائنڈ ڈیویڈنڈ ہے اور اس پر کوئی جو یعنی خزانے میں کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہوتی، تو لسٹڈ اور نان لسٹڈ کمپنی جو بونس شیئر دیں گی، بونس شیئر کے اوپر 10% کی شرح سے ٹیکس عائد کیا جا رہا ہے۔ یہ ایک یعنی جوڈیشیس اینڈ یعنی فیئر ایک ٹریٹمنٹ کے اس کے ریشنل ہے۔ اسی طرح نان ATL ایکٹیو ٹیکس پیئر افراد کی بینک سے جو کیش وڈرال پر جو ٹیکس ہے اس کو ڈاکومنٹیشن کرنے کے لیے ان کو کیش وڈرال جو ہوگی ان کے اوپر 0.6% کیش وڈرال ہوگا۔ یہ ورچولی وہ اگر فائلر بن جاتے ہیں تو اس کا کریڈٹ کلیم کر سکتے ہیں۔ اسی طرح فورن ڈومیسٹک ورکر ہم نے ایک نئی دیکھا ہے، ایک اب پاکستان میں سٹائل ہو رہا ہے کہ جو لوگ ماشاءاللہ بہت سپر صاحب ثروت ہیں، اب انہوں نے فارنرز کو اپنا یعنی سٹاف رکھنا، گھر میں ملازمین رکھنے کے تقریباً 10,000 اس وقت پرمٹ ایشو ہیں جو کہ فورن کنٹری سے لوگوں کو اپنے گھر میں یعنی ان سے خدمات دی جا رہی ہیں یعنی گھریلو۔ تو اس وقت قریباً میں اپالوجی 10 نہیں 3,000 کے قریباً ڈیٹا ملا ہے۔ تو اس وقت ان امیر گھرانوں کے جو مددگار امپلائے ہو رہے ہیں اور اوسطاً ہر گھر میں ان لوگوں کو قریباً $6,000 کی سالانہ تنخواہ دی جاتی ہے منیمم۔ تو ان کے اوپر ایک جب پرمٹ لیں تو اس کے اوپر ایک 1 آف 2 لاکھ روپے کی رقم جو ہے ایک ٹیکس ایئر میں یعنی ہر سال ود ہولڈنگ ٹیکس کے طور پہ
یہ چارج کرنے کی تجویز ہے. اسی طرح جو فارن کرنسی کے آؤٹ فلوز ہیں وہ ہمارے لوپ ہولز بہت ہیں ڈیبٹ کریڈٹ کارڈز کے ذریعے, بینکنگ چینل کے ذریعے, تو ان کو ڈسکریج کرنے کے لیے جو نان فائلر ہیں اور جو فائلر ہیں اس میں جو شرح کا ہے وہ 1% سے بڑھا کر 5%, جبکہ نان فائلر کی 10% ہوگی. جی جناب اسپیکر, فیڈرل ایکسائز اینڈ سیل ٹیکس کے حوالے سے 2-3 چیزیں ہیں وہ بھی عرض کر دوں. جو لیدر اور ٹیکسٹائل کی مصنوعات کی ریٹیلرز یعنی ٹیئر 1 پر جو جی ایس ٹی کی موجودہ شرح 12% جو ہے, میں بڑی معذرت کے ساتھ کئی وہ پروڈکٹس خریدنے والے میرے ساتھی اس ہاؤس میں بھی بیٹھے ہیں تو ان سے معذرت, اس 12% کو صرف تھوڑا سا بڑھا کے 15% کیا جا رہا ہے. یہ برانڈڈ ٹیکسٹائل اور لیدر ہے, بیگز ہیں اور بڑی بڑی یعنی وہ جو لیدر کی چیزیں ہیں. تو یہ وہ لوگ ہیں جو قیمتی ملبوسات اور مصنوعات جو بناتے ہیں, یہ وہ سارے آؤٹ لیٹس ہیں. اس کو 12% سے جو, کیونکہ جو باقی ہیں وہ ڈسکریمنیشن بھی ہے, اس کو بھی دور کیا جا رہا ہے. یہ ٹیکس معاشرے کے اس طبقے پہ یعنی یہ بوجھ تھوڑا سا پڑے گا جو قیمتی اشیاء خریدنے کو متحمل ہے. آپ اگر یہ ٹیکس نہیں دینا تو چیزیں نہ خریدیں, لیکن عام آدمی میں اشور کرتا ہوں اس سے متاثر نہیں ہوگا. جناب اسپیکر, موجودہ حکومت کی بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ صوبوں کے درمیان ہم آہنگی قائم کی جائے اور پاکستان میں ایک یکساں اور ہم آہنگ ٹیکس کا نظام رائج ہو. 2018 میں مسلم لیگ نون کی گزشتہ حکومت کے دوران اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین میں کی جانے والی 25ویں ترمیم کے نتیجے میں فاٹا اور پاٹا کو بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں ضم کر دیا گیا, جسے ہم نیولی مرج ڈسٹرکٹس کہتے ہیں. حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس آئینی تبدیلی کو مؤثر طور پر عملی جامہ پہنائے. ان علاقوں کے لوگوں کو, مکینوں کو 5 سال کے لیے ٹیکسوں سے مستثنا کیا گیا تھا. یہ مدت 2023 کو ختم ہو رہی ہے. حکومت نے فیصلے کیا کہ اس مدت کو 1 سال میں مزید اس کو توسیع دے دی جائے اور ان کی یہ ایگزمپشن 1 سال کے لیے مزید جاری رہے. اسی طرح جو ٹیئر 1 ریٹیلرز میں جو کورڈ ایریا کی بنیاد پر ایک ٹیکس اس ملک میں نافذ ہوا تھا اور ٹیکس وصول کرنے والے اور دینے والوں میں بے پناہ ہڑتالیں اور پارلیز رہتے ہیں, تاجر برادری کے پرزور اصرار پر ریٹیلر سیکٹر کو ریلیف دینے کے لیے ٹیئر 1 ریٹیلرز کی ڈیفینیشن جو کہ کورڈ ایریا کیا ہے, اس شرط کو ختم کیا جا رہا ہے. جناب والا, اسی طرح پرانی اور استعمال شدہ 18 CCC گاڑیوں تک ایشین میک گاڑیوں کی درآمد پر 2005 میں ڈیوٹیز اور کسٹمز کو کیپ کر دیا گیا تھا. اب 1300 CC سے اوپر کی گاڑیوں کے ڈیوٹی اور ٹیکسز کی کیپنگ کو ختم کیا جا رہا ہے. اسی طرح گلاس مینوفیکچررز ایسوسی ایشن کی ڈیمانڈ پر لوکلائز گلاس کو پروٹیکشن دینے کے لیے انڈسٹری کو ایسے گلاس کی مختلف اقسام کی درآمد پر 15% سے لے کر 30% ریگولیٹڈ ڈیوٹی عائد کی جا رہی ہے تاکہ لوکل انڈسٹری کو پروٹیکشن ملے اور چلتی رہے. اسی طرح اسلام آباد کے وفاقی علاقے میں جو ڈیجیٹل پیمنٹس کے حوصلہ افزائی کرنے کے لیے جو لوگ ریسٹورنٹس میں جاتے ہیں اور 15% اس پہ ٹیکس ہوتا ہے, اگر وہ اپنی پیمنٹ جو ہے کریڈٹ کارڈ کے ذریعے کریں گے تو 15% کے بجائے اس ٹیکس کو 5% کیا جا رہا ہے. لیکن صرف ان لوگوں کو جو کریڈٹ کارڈ کے ذریعے پیمنٹ کریں گے, جو کیش کریں گے, وہ ریٹ وہی ہوگا. یہ بیسیکلی ڈاکومنٹیشن کو پروموٹ کرنے کے لیے یہ ایک قدم اٹھایا جا رہا ہے. جناب اسپیکر, اب میں سرکاری ملازمین, پینشنرز, فکس انکم افراد, ان کے لیے حکومت پاکستان اور اس حکومت کی طرف سے کچھ اقدامات کا اعلان کرنے کی اجازت چاہتا ہوں. جناب اسپیکر, حکومت کو سرکاری ملازمین کی مشکلات کا احساس ہے. افراد زر کی وجہ سے عام لوگوں کی طرح سرکاری ملازمین کی قوت خرید میں بھی نمایاں کمی واقع ہوئی ہے. یہی وجہ ہے کہ شدید مالی مسائل اور وسائل کی کمی کے باوجود سرکاری ملازمین کے لیے ہم حکومت پاکستان اور کابینہ نے آج فیصلہ کیا ہے کہ ان کے لیے ریلیف اقدامات کیے جائیں. سب سے پہلے جناب اسپیکر, سرکاری ملازمین کی قوت خرید بہتر بنانے کے لیے ان کی سیلریز میں ایڈ ہاک ریلیف الاؤنس کی صورت میں اضافہ کیا جا رہا ہے, جو 1 سے 16 گریڈ تک 35% ہوگا اور 17 سے 22 گریڈ تک 30% ہوگا. یہ 2 ٹیئر ہوں گے. 1 سے 17 گریڈ تک ایڈ ہاک, 1 سے 16 تک جو ایڈ ہاک ریلیف الاؤنس ہوگا وہ 35% ہوگا. 17 سے 22 تک
جو ایڈاک ریلیف یعنی یہ ان کو مل رہی ہے ترقی کہہ لیں یا نیا الاؤنس، وہ 30% ہوگا، 17 سے 22۔ نمبر 2، کچھ ایسے ان کے الاؤنسز ہیں جو کہ کافی سالوں سے فروزن ہیں یا ان میں ان کو ڈیفر کیا گیا، وہ 6 کے قریب ہے، وہ بھی میں عرض کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ ڈیوٹی اسٹیشن جو باہر سرکاری سفر اور رات کے قیام کے لیے جو ایک ڈیلی الاؤنس ہم دیتے ہیں، وہ مائلیج الاؤنس بھی اس کا نام ہے، اس کی شرح میں 50% اضافہ کیا جا رہا ہے، کئی سالوں سے یہ نہیں ہوا۔ ایڈیشنل چارج، کرنٹ چارج الاؤنس، یہ جو ڈیپوٹیشن پہ آپ کو ایڈیشنل ذمہ داری ملتی ہے، وہ بھی کافی سالوں سے 12,000 روپے وہ ایک ایڈیشنل الاؤنس تھا، اس کو کابینہ نے فیصلہ کیا کہ اس کو 18,000 روپے کر دیا جائے، اس میں بھی 50% کا اضافہ ہے۔ آرڈرلی الاؤنس جو ہوتا تھا 17,500، وہ بھی کافی مدت سے فروزن ہے، اس کو 25,000 روپے کیا جا رہا ہے۔ اسپیشل کنوینس جو ڈسیبلڈ ہے، ان کی ایک اسپیشل کنوینس الاؤنس ہوتا تھا، وہ اس کو 100% اضافہ کر کے 4,000 روپے کیا جا رہا ہے، وہ پہلے 2,000 تھا۔ کانسٹنٹ اٹینڈنٹ الاؤنس ملٹری، یہ جو 7,000 روپے تھا، اس کو بڑھا کر 14,000 روپے کیا جا رہا ہے۔ جو مجاز پینشنر کا ایک ڈرائیور الاؤنس ہوتا تھا کہ جو پینشنرز ہیں ان کو یعنی ایک ڈرائیور کے لیو میں ان کو جو رقم 14,000 ملتی تھی، اس میں بھی کافی سالوں سے ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوئی، اس کو 21,000 روپے کیا جا رہا ہے۔ اب مین جو آئٹم ہے وہ سرکاری ملازمین کی پینشن ہے۔ اس پہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ کابینہ نے بڑی سیر اصل ڈسکشن ڈیبیٹ کے بعد اور مالی وسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے جتنے ہمیں چیلنجز ہیں اس کے باوجود، کیونکہ جو سرکاری پینشن ہے، یہ جو سرکاری ملازمین ہیں ان کی جو اضافہ ہوا ہے، یہ ٹیکسیبل میں ان کو ایڈ ہوتے ہیں، یعنی یہ ریگولر ان کا پروسیس ہوتا ہے۔ سرکاری پینشن کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں ہوتا، وہ کلین جو اگر 100 روپے مل رہی ہے، آپ اگر 17% کہیں گے تو ان کو 117 ملنا شروع ہو جائے۔ وہ تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے لیکن مہنگائی کو سامنے رکھتے ہوئے ان کی مدد کے لیے 17.5% سرکاری پینشن میں اضافہ کیا جا رہا ہے۔ سرکاری ملازمین ایک سے، میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں، ایک سے جو 16 ہیں 35%، اور 17 سے 22 30%، پینشنر جو ہیں جتنے ان کی 17.5% فلیٹ۔ اسی طرح جو اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری کے اندر جس کو منیمم ویج یعنی کم اجرت، وہ جو 25,000 ہے اس کو بڑھا کے 32,000 روپے کیا جا رہا ہے، 25,000 سے بڑھا کے 32,000 روپے کیا جا رہا ہے۔ جناب اسپیکر، جو امپلائیز اولڈ ای او بی آئی جو ہے بینیفٹ جو ہے، ان کی پینشن اس وقت 8,500 روپے ہے، اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ یہ گورنمنٹ کا یہ فنڈ نہیں ہے، انڈیپینڈنٹ فنڈ ہے، اور اس کا بورڈ اپنا ہے، وہ خود اپنے فیصلے کرتا ہے۔ ان سے ہم نے گزارش کی ہے کہ وہ بھی یعنی مہنگائی کو سامنے مد نظر رکھتے ہوئے وہ بھی اس کو اپنے بورڈ کو، کیونکہ آٹونومس ہے، اور اس کو وہ انکریز کریں۔ تو انہوں نے بھی حکومت کو یہ کنفرم کیا ہے، وہ اپنا لیگل کوڈل پروسیس وہ پورے کر رہے ہیں۔ وہ 8,500 ای او بی ہے، وہ اس کو 10,000 کیا جا رہا ہے۔ جناب اسپیکر، اسی طرح مقروض افراد کی بیواؤں کی امداد کے لیے وزیر اعظم محمد نواز شریف کے پچھلے 2 ادوار کے بجٹ 1999-2000 اور 2017-18 میں سکیمز کا ہم نے اجرا کیا تھا۔ مالی سال 2023-24 کے حوالے سے ایسی ہی سکیم ہاؤس بلڈنگ فائنانس کارپوریشن کی مقروض بیووں کے لیے متعارف کی جا رہی ہے۔ بالکل سمپل ہے، سکیم کی ڈیٹیل اویلیبل ہے۔ اس کے تحت ان بیووں کے 10 لاکھ تک کے جو بقایا جات ہیں وہ حکومت پاکستان ادا کرے گی۔ بہت تعلقی ہو گیا بھائی۔ جناب اسپیکر، جو ہماری نیشنل سیونگ سکیمز ہے، آپ کو پتا ہے کہ شہداء ان کے بچوں فیملیز کے لیے ایک شہداء اکاؤنٹ کے نام سے ایک ڈپازٹ، اس میں ایک اسپیشل منافع ملتا ہے، بہتر دین ایوریج منافع جو ہوتا ہے۔ اس کی جو حد ہے کہ اس میں 50 لاکھ سے زیادہ ان کی فیملی جو ہے وہ شہداء کے انویسٹ نہیں کر سکتے، اس 50 لاکھ کی حد کو بڑھا کر 75 لاکھ روپے کیا جا رہا ہے۔ اور اسی طرح جو پینشنرز ہیں
وہ کئی ادھر ادھر بھی آپ دیکھیں گے ابھی بھی آپ کو ملیں گے آپ کے ساتھی جو پچھلے کئی سالوں سے پینشنرز ہیں، ان کے لیے ایک بہبود سرٹیفکیٹ سکیم جو ہوتی ہے اس کا اجرا کیا گیا مدتوں پہلے. اس میں بھی اسی یعنی شہداء اکاؤنٹ کی طرح اس میں بھی جو ڈپازٹ کرانے کی حد ہے، کیونکہ اگین اس میں اسپیشل منافع ملتا ہے، زیادہ ملتا ہے، 50 لاکھ روپے تھی، اس کو بھی بڑھا کے 75 لاکھ روپے کیا جا رہا ہے. جناب اسپیکر، اس سے پہلے کہ میں اپنی بجٹ تقریر کا اختتام کروں، میں اس امر کا اعادہ کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے غیور اور روشن خیال عوام اس حقیقت سے پوری طرح روشناس ہو چکے ہیں کہ ان کا اصل دوست اور خیر خواہ کون ہے اور ملک و قوم کا دشمن اور معاشی بدحالی کا ذمہ دار کون ہے. میاں محمد شہباز شریف نے بطور وزیر اعلیٰ پنجاب اور اب بطور وزیر اعظم پاکستان بھرپور طریقے سے خلوص نیت کے ساتھ عوام کی خدمت کی. موجودہ مخلوق حکومت نے 14 ماہ کے قلیل عرصہ میں شدید مالی مشکلات اور سازشوں کے باوجود عوام دوست اقدامات اٹھائے ہیں اور ملک کو صحیح معنوں میں ڈیفالٹ سے بچا کر، کرائسس سے نکال کر استحکام یعنی اسٹیبلٹی کی راہ پر لے آئے ہیں. مسلم لیگ نون کی حکومت نے ماضی میں بھی ملک کو معاشی مشکلات سے نکالا اور اب بھی اپنے اتحادی جماعتوں کے ساتھ مل کر ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے کوشاں ہیں. انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے. جناب اسپیکر، میں آپ کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے میری گزارشات کو توجہ سے سنا اور مجھے اس معزز ایوان اور پاکستانی عوام کے سامنے ایک عوام دوست اور متوازن بجٹ پیش کرنے کا موقع فراہم کیا. اس میں کوئی شک نہیں کہ پچھلے 14 ماہ میں پاکستان نے غیر معمولی معاشی چیلنجز کا سامنا کیا، لیکن میرا یہ پختہ یقین ہے کہ اگر ہم سب اللہ کے بھروسے اور خلوصی نیت کے ساتھ اس ملک کی بہتری کے لیے کاوش کریں تو یہ دوبارہ اپنا کھویا ہوا مقام جلد حاصل کر لے گا اور اقوام عالم میں اپنا نام روشن کرے گا انشاءاللہ. تندی باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد. یہ ان کا بیگ مہنگا ہو گیا جی. تشریف رکھیں. سینیٹر وزیر خزانہ سینیٹر اسحاق ڈار آئینہ مالی item number 3 please. جی کر رہے جناب اسپیکر، I beg to move, rather I beg to lay before the National Assembly the following papers. 1. The annual budget statement for the financial year 23-24, including revised estimates for the financial year 2022-23. Number 2. The demands for grants and appropriations for the financial year 2023-24. Number 3. The regular and technical supplementary grants for the financial year 2021-22 and 2022-23. Number 4. The excess budget statement for the financial year 2021-2022. The said papers stand late. Item number 4. Senator Muhammad Ishaq Dar, Minister for Finance and Revenue, to move item number 4. Shukriya, Janab Speaker. I beg to introduce a bill to give effect to the financial proposals of the federal government for the year beginning from the first day of July 2023 and to amend certain laws, the Finance Bill 2023. A bill to give effect to the financial proposals of the federal government for the year beginning on the first day of July 2023 and to amend certain laws, the Finance Bill 2023 stands introduced. Sayyid Naveed Kamar Saab. Move for the regulation of the rest of the session. Ji. قومی اسمبلی کا اجلاس جاری. سینیٹر اسحاق ڈار اور وزیر خزانہ اس وقت موجود ہیں. انہوں نے بجٹ تقریر کی اور بجٹ تقریر کے دوران آئندہ مالی سال سے متعلق انہوں نے کہا کہ 14,460 ارب روپے کا وفاقی بجٹ پیش کر رہے ہیں. پی ایس ڈی پی کے لیے مجموعی طور پر 1150 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں. برآمدات میں اضافے، روزگار کے مواقع اور کاروبار میں آسانی کے لیے اقدامات کا اعلان بھی کیا وزیر خزانہ نے.
ग्रेड 1 से 16 के मुलाजिमीन को 35% एडहॉक रिलीफ देने का ऐलान किया गया है। ग्रेड 17 से 22 के मुलाजिमीन की तनख्वाह में 30% इजाफा होगा। पेंशन में 17.5% इजाफा। वफाकी बजट में मजमूई तरक्की का हदफ 3.5% मुकर्रर किया गया है। बरामदात का हदफ $30 अरब, तरसीलात ज़र का हदफ $33 अरब, बजट खसारा 6.54%, टैक्स महासिल का हदफ 9,200 अरब रुपए, सूबों का हिस्सा 5,274 अरब रुपए होगा। नॉन टैक्स महासिल 2,963 अरब रुपए होंगे। वफाकी बजट में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबे के लिए बड़ी मुराद का ऐलान किया गया है। SME का दर्जा देने का ऐलान किया गया है। IT बरामदात